تو گستاخ رسول کی ایک سزا، مل کر گستاخ رسول کی، اس میں لچک نہیں دکھانا۔ آج آپ دیکھیے کہ میں کیونکہ یہ ملا جلا رجحان ہے، آج امت کے دل زخمی ہیں اس توہین اور اہانت سے۔ آج مسلمان اور منصف مزاج لوگ فرانس کے ساتھ ایک اخلاقی بائیکاٹ کرنے کے لیے اس کی دہشت گردی پر، اس کی انتہا پسندی پر جو ریاستی سطح پر ہوئی ہے، اس دہشت گردی کی مذمت پر یہ بات کی گئی کہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو بھارت کے ہندو ٹویٹر پر یہ ٹرین چلا رہے ہیں کہ ہم ان کی پروڈکٹ خریدیں گے۔ میں سوچتا رہا، مجھے حدیث پاک یاد آ گئی مسلم شریف کے لفظ، سرکار نے فرمایا کہ تمہارے دشمن تمہارے خلاف ایسے جمع ہوں گے جیسے ایک پیالے شوربے پر سب جمع ہوتے ہیں۔ مجھے مسلم شریف کی حدیث یاد آ گئی جب مجھے بتایا گیا، مجھے دکھایا گیا کہ بھارت کے ہندو اور متعصب ہندو فرانس کو مبارکباد دیتے ہیں اور پاکستان اور مسلمانوں کی مخالفت میں، افواج پاکستان، مسلمان، کشمیر میں جو ظلم مسلمانوں پر پورا ہو رہا ہے اس کی مذمت میں، اور ہمیں مزید دکھ پہنچانے کے لیے ان کے جو متشدد ہندو ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ جناب جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ فرانس کی پروڈکٹ منگائے، ان کی جو چیزیں ہیں وہ منگائے۔ تو اس سے میرا ذہن اس حدیث کی طرف گیا، گھبرائے ہم نہیں، ہمارا ایمان اور مضبوط ہو۔ بس میں ہوتا تو ہم اپنے دانتوں سے ان کی چمڑی اتارتے، اور اب بھی ہم افواج پاکستان سے کہتے ہیں کشمیر کے لیے بھی حاضر ہیں اور بھارت کے لیے بھی حاضر ہیں اور فرانس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ افواج پاکستان ہو یا ملکی ادارے ہوں، اور ہر وہ مجاہد تحریک ہو، وہ کچھ بھی کرتا ہو، لیکن اگر وہ سر اتارے گستاخ رسول کا، ہم اس کے ساتھ چلنے تیار ہیں۔ اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی بے ادبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ تو سر کا مسئلہ ہے، ہم نے اپنا سید ہونا، مولوی ہونا سب پیچھے پھینک دیا کہ اگر یہ غیرت نہیں ہے تو سید بن کے تم نے کرنا کیا ہے؟ اہل بیت کی تعریف کر کے تم نے کرنا کیا ہے؟ صحابہ کی تعریف کر کے تم نے کرنا کیا ہے؟ نمازیں پڑھ کر تم نے کرنا کیا ہے؟ کہ سارا فیضان تو ذات مصطفیٰ کی طرف تھا۔ وہ کینیڈا کا شیطان یہاں پر آ کر میلاد کانفرنس کر رہا تھا اور ڈینمارک کے لیے ان کی چمچاگیری کر رہا تھا، تو میں نے کہا پادری دجال رواں صدی کیوں لوگوں کو، کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو بیوقوف بناتا ہے؟ توجہ ہے؟ تو اب جو لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، ہم ممبر سے حق بات کریں گے اور خود کے لیے کریں گے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ تھوڑی بہت ناتخوانی سے ان سے متاثر ہو جائیں، یا تھوڑا بہت خودت کے عشق مصطفیٰ کا سودا اگر وہ کرسی پر بیچ دے تو آپ متاثر ہو جائیں، تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہم آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب میں اسلام کی ہر مجاہد کو، ہر جہادی تحریک کو، پاکستان میں اٹھنے والی ختم نبوت اور کفر اور الحاد اور سیکولر بے دین الحاد تحریکوں کی کمانڈ جن لوگوں نے سنبھالی ہے، ہم دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک امت ہونے کا ہم عہد کرتے ہیں۔ اب چاہے اس کے لیے آپ کہیں گے ہم سیاسی ہیں تو ہم سیاسی ہیں، آپ انتہا پسند ہیں تو ہم انتہا پسند ہیں، آپ مجاہد ہیں تو ہم مجاہد ہیں، آپ فلاں ہیں تو ہم فلاں ہیں۔ اب حضور کی عزت کے لیے ہم سب کچھ ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور یہ چھوٹے موٹے تانے آپ نے سائیڈ میں کرنے ہوں گے، اور آپ نوجوانوں نے کھل کر یہ بات کرنی ہوگی کہ نہیں ان کو چھوڑ کر کیا ملا ہمیں، آسیہ کو چھوڑ کر کیا ملا، ممتاز قادری کو پھانسی دے کر کیا ملا، اتنا نیوٹرل اور عالم دنیا کے ساتھ چل کے آپ کو ملا کیا؟ فرانس نے آپ کو جواب دے دیا، یورپ نے جواب دے دیا۔ عمران خان صاحب جو آپ مکے ہلا کر اپوزیشن سے بات کرتے ہیں، کل کے بیان کی میں وزیر اعظم کی تحسین ضرور کروں گا کہ انہوں نے جو ایک ایوان کے اندر ایک عالمی سطح پر جو بات کی، مثبت بات کی، ہمارا سیاسی تحریکوں سے تعلق نہیں، لیکن جو مثبت بات ہے، جو بھی اس میں چلے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جواب اس انداز میں ہونا چاہیے جیسے آپ اپوزیشن کو دیتے ہیں، وہ مکہ ہلانے والا انداز ہونا چاہیے۔
اب تک مسلمانوں کے جذبات کی واقعاتاً کسی نے اگر ترجمانی کیا ہے تو ترکی نے کی. ہم رجب اردوغان کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، بولو آمین. ہم ترک کے مجاہدین کے لیے دعا کرتے ہیں، بولیے آمین. ہم چیچینا کے مجاہدین کو پھر دعوت دیتے ہیں، ہم افغانستان کے مجاہدین کو پھر دعوت دیتے ہیں. ہم رشیا کے ان سنگلاخ وادیوں کو، کفر کی دیواروں کو پھاڑ کر امن کے ملک کی سطح اور امن کے پیغام کو لانے والے ہر اس مجاہد کے جوتے کو اور اس کے سر کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں مجاہد پھر نکلیں اور جہاد کی تیاری کریں. کفر کا علاج صرف جہاد ہے، جہاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو رسول کریم نے فرمایا تھا کہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں اللہ کی راہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مصطفیٰ اللہ کی راہ میں مار دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، مار دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مار دیا. ایسا نہیں کہ آپ کو لے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بڑی رات ہے. محبت جب کامل ہوتی ہے کہ جب محبوب کے دکھ سے دکھا جائے اور محبوب کی خوشی سے خوشی ہوا جائے. ہمارا مقصد یہ ہے. اللہ اس ریاست پاکستان کو سلامت رکھے اور گندے فکر کے اور امریکہ اور یہودیوں کے سے ڈر کر ان کے جوتے چاٹنے والے ان منحوسوں سے اللہ ہماری جان چھڑائے. نہیں کر سکتے منصب چھوڑ دیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ منصب چھوڑیں یا اپنے دائرے میں کچھ کر سکیں. چلے میں آگے چلتا ہوں. تو یہ جو بات چلی ہے کہ فرانس نے جو معاذ اللہ علیہ عالمی دہشت گردی کی ہے، اور اس سے انشاءاللہ فرانس میں ہی مجاہد پیدا ہوں گا. ابھی ایک کی گردن اتری، ابھی کئیوں کی گردنیں اتریں گی. میں عرب کے مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے فرانس کے اندر گوروں کا راستہ بند کر دیا ہے. کتنی مجبوری سے ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ زبان سے کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بولو سبحان اللہ. حسب بتلا یہ ہے نا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. سلام ہے ان جوانوں کو کہ جو پاکستان کے بارڈر پر جو نوجوان 15 20 جو اس ملک کے ساتھ حالات چل رہے ہیں، جام شہادت جو نوش کر رہے ہیں. میں نے باقاعدہ ایک جوان سے بارڈر پر ایک دفعہ میرا جانا ہوا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم زمین کے لڑتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ کے لڑتے. کہا شاہ صاحب اس لیے جوان بیوی بھی سامنے نظر کے ہمارے پاؤں کو متزلزل نہیں کر پاتی. گود کا بچہ، ابھی ہمارا دوست دیکھو اس کی منگنی ہوئی ہے، ایک دوست اس کی شادی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی یہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ یہ مٹی کی محبت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی محبت. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. یہ کفر کی آنکھوں میں کس طرح کھٹک رہا ہے. ہمیں کوششیں کر کے اپنا عملی کردار اور سوشل میڈیا کی جہاں برائیاں ہیں وہاں شعور بھی ہے. تو میں نوجوانوں کو بھی یہ کہوں گا کہ اس ٹرین کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفا کے ساتھ، کیونکہ ہماری بخشش کا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہے. میں نے جب یہ بات دیکھی پرسوں، مجھے بتایا کہ ہم ملاد شریف کی طرف ہی چل رہے ہیں، لیکن مقام مصطفیٰ کو جان کر اور اپنے مشن کو جان کر صرف محبت کی بات کرے اور مشن کو چھوڑ دیں. میں آپ کی تنظیم اور تحریک میں رہوں، لیکن میں آپ سے کہوں میں نعرہ آپ کا لگاؤں گا، جھنڈے کے پیسے بھی دوں گا، لیکن مجھے ذرا اس میں اجازت دیں کہ جس سے آپ لڑ رہے ہیں کبھی میں اس کے ساتھ چائے بھی پیوں گا، اس کے ساتھ میں رشتہ داریاں بھی کروں گا. اور جو آپ پابندی سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کریں، تو یہ نہیں کروں گا، لیکن میں چندہ بھی دوں گا. تو مجھے بتائے آپ مجھے اپنی تنظیم میں قبول کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ بھی ایک درجے کی غداری ہے. جب میری تنظیم یا میرا منشور تجھے اچھا ہوا تو عمل میں اگر کمزور ہو، لیکن ایسا بھی تو نہ ہو کہ جو بات ہماری تحریک کی مخالفت کی آ جائے تو ان یاروں کے ساتھ بیٹھ جائے. تو مسلمانوں کو چاہیے 50 سال عمر ہو جاتی ہے، دل کی محبت دل سے، دنیا کی محبت دل سے نہیں جاتی. 70 سال کے ہو جاتے ہیں، عمر محبت نہیں جاتی. میں ایک اسپتال میں ایک بندے کو دم کرنے کے لیے گیا، مجھ سے کہنے کہ شاہ صاحب دعا کرو میں صحیح ہو جاؤں. میں نے کہا اللہ آپ کو صحیح بھی کرے اور آپ کو ایمان پر بھی مارے، کیونکہ جب عمر بڑھتی ہے تو شیطان دو چیزیں میرے اور آپ کے دل میں لاتا ہے، ایک مال کی حوث، ایک عمر کی رفتار. عمر نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی، لیکن ہمیں امیدیں ہمیشہ حضور کی محبت کی رکھنی چاہیے. توجہ ہے، امیدیں ہمیں ہمیشہ ایمان کی رکھنی چاہیے.
اور ہوس کو اپنے پیچھے رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیے اس حدیث پاک میں اس پکچر کو کلیئر کر دیا. کچھ دوست یہ کہیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ اٹھ کے جائیں نا. تو آپ کو کس نے کہا ہمارے سامنے بیٹھے تھے؟ میں نے کہا یہی وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے تو نیچے بیٹھا میں کرسی پر بیٹھا. تو جس ذکر نے مجھے کرسی پر بٹھایا ہے تو وہ میں چھوڑ دوں؟ ورنہ ہمارے جیسے لوگ تو جڑیا بازار میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ لائق ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ حسین ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں. تو اگر یہ منصب ملا ہے تو ہم تو جب گھر سے چلے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے، لیکن آج جو یہ منصب بٹھایا ہے کہ عزت والے نیچے بیٹھے، ہمیں کرسی پر بٹھایا ہے، تو یہ دین کا احسان ہے اور مصطفیٰ کی عظمت کا احسان ہے. اس میں چوری نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین حضور کی راہ میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور گستاخوں کے لیے ہمارے دل کو اللہ رب العالمین پتھر سے زیادہ سخت کرے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بڑی رات ہے، دعا کی مقبولیت کی رات ہے. اس سے بڑی کون سی رات آپ کو ملے؟ اور جو حضور کا عاشق ہے اور حضور کا غلام ہے، اس کے لیے اللہ ہمارے دل کو گلاب کی پتی سے بھی زیادہ نرم کر دے. اللہ نے یہی مومنوں کی شان بیان کی تھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ اللہ کے دشمنوں پر سخت ہیں اور مومنوں پر رحم دل ہے. اب آپ دیکھیے میرے دوستو، بھارت کے ٹویٹر پر ان کے لوگوں نے یہ چلانا شروع کیا کہ ہم یہ پروڈکٹ خریدیں گے. تو مجھے مسلم شریف کی حدیث، میرے بڑے بھائیوں بزرگوں، آپ کیونکہ تحریک کی تنظیمی ذہن رکھنے والے لوگ، زندہ اور بیدار لوگ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دشمن تمہارے خلاف ایسے جمع ہوں گے، ان میں ایک لنگڑا گیا گزرا مریض بھی ہوگا نا، وہ بھی آ کر جمع ہوگا تمہارے خلاف. سرکار نے فرمایا جس طرح ایک پیالے کے اوپر لوگ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہمارے اجتماعات کتنے 50-50 لاکھ کے اجتماعات ہوتے ہیں. ابھی کل انشاءاللہ میلاد شریف کا جلوس ہوگا، لاکھوں کا ہونا چاہیے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. تقاضا بھی لازم ہے، یہ جذبہ بھی لازم ہے. تقاضا بھی لازم ہے، جذبہ بھی لازم ہے. تقاضا بھی لازم ہے، جھنڈے لگانا بھی لازم ہے. تقاضا بھی لازم ہے، اظہار محبت بھی لازم ہے، کیونکہ یہ ابتدا وفاداری یہاں سے کرتا. تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہماری تعداد کم ہوگی. سرکار نے فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تم میں وسع ہوگا. کہنے کہ حضور یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے لاڑ آ جائے گا اور موت سے نفرت. تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ اکثر ہوگے تو تم غالب، گویا کہ کمزور ہو جاؤ گے. آج آپ دیکھیے کہ قطر میں طالبان کے سامنے امریکہ کو بیٹھنا پڑا، نہیں بیٹھنا پڑا، جو نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو جب آپ دنیا کو پاؤں کے نیچے رکھو گے، موت کو سامنے رکھو گے، تو پہلے بھی یہ تاریخیں ہوئی ہیں. آپ تو آج کل لوگوں کے جذبوں کے لیے ایک اچھی تحریک چل پڑی ہے کہ فحش گانوں کی بجائے کچھ ڈراموں کے ذریعے، میں کلیتاً تو اتفاق نہیں کرتا تمام چیزوں سے، لیکن ایک پیغام کے طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اتنی خرابیاں ہیں، اس خرابی میں اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس سے اہون نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے لوگوں کے اندر جہاد اور قتال کا طریقہ ذہن میں آتا ہے. میں نے دیکھا نہیں، لوگ مجھے سناتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں ہیں. سرکار محی الدین ابن عربی کا نام ہے، دیگر بزرگوں کا نام ہے، اور جناب من جو ہے وہ جہاد کا جذبہ ہے کہ آج نوجوان الجہاد کے نعرے لگا رہا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، تو یہ تاریخ کا ایک تسلسل آپ کے سامنے ہے کہ ہمیشہ قلیل کثیر پر غالب آئے ہیں، کہ جب قلیل نے اپنی موت اور آخرت پر یقین کیا اور دنیا کو حقیر کیا. فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پر فتح کیا تھا. زندگی کیا تھی پتہ ہے آپ کی؟ ایک وقت میں آپ آدھی روٹی کھاتے تھے، وہ بھی سوکھی. آپ کا 6x6 کا بیڈ نہیں تھا اور نہ اس پر کوئی مالٹی فارم تھا. کھجور کی شاخوں کی آپ کے پاس جو چٹائی تھی، آپ کے جبے میں 4 پیمند لگے ہوتے تھے. تو یہ تھی دنیا کی حقارت، اور نام یہ تھا کہ اس وقت کا پرشین امپائر اور رومن امپائر نے تو کہا تھا کہ زندگی ایسی لائے کہ ہم عمر کو دیکھیں، خالد کو دیکھیں کہ یہ لوگ کون ہیں. تو آپ اس بات کو دیکھیے، دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ نہیں کہ آپ مکانات نہ بنائیں، یہ نہیں کہ آپ اچھے بستر نہ لیں، یہ نہیں کہ آپ اچھی گاڑیاں نہ لیں، یہ نہیں کہ آپ اچھا کھانا نہ کھائیں. اس کو باہر رکھیں، دل میں صرف موت، آخرت، اللہ اس کا رسول ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، زہد کس کو کہتے ہیں؟ زہد ہے یہ
کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو، دل میں اللہ اس کا رسول ہو۔ ہم کرتے ہیں دل میں دنیا کو لے کر آتے ہیں، اور دل میں، اس لیے حضرت سیدنا داتا صاحب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ قول نقل فرمایا کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چلے گی تو ساحل تک پہنچے گی، لیکن پانی کو اندر لے لے گی تو غرق ہو جائے گی۔ تو مومن جب دنیا کو ہاتھ میں رکھے گا تو سلاطین بنے گا، اور جب وہ دل کے اندر لے گا تو برباد ہو جائے گا۔ آج یہ جتنے ٹٹو وزیر جو ختم نبوت کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، زلفی بخاری جیسے ہوں، چودھری فواد جیسے ہوں، یہ دیگر ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو نہیں پتا عقیدہ کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ جتنی نرمی قادیانی کے لیے کر رہا ہے اس میں سے 50% بھی مسلمانوں کے لیے نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ قانون الٹا ہو گیا ہے کہ دل میں دنیا آ گئی ہے اور آخرت کو بھول گئے۔ آپ کی میلیں چل رہی ہیں، آپ کا کاروبار ہے، اللہ برکت دے، نظر بد سے بچائے، آپ کے اپنی تمام بنگلوں میں آپ رہتے ہیں، آپ اچھی زندگی گزارتے ہیں، اللہ برکت دے، لیکن اس کے باوجود اگر نام لیا جائے حضور کی نام مبارک پر جان دینے کے لیے تو آپ اپنی فیکٹریوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی برادریوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی تعلیم و ڈگریوں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ مزاج ہی الگ الگ ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کو ہاتھ میں رکھا اور دل میں حضور کو رکھا۔ یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے کہ جب دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو اور دل میں اللہ اس کے رسول ہو تو پھر آپ کا فیکٹری لگانا بھی عبادت ہے، آپ کا مہنگی گاڑی میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، آپ کا مہنگے گھروں میں رہنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ نے اس کو گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور دل جس کو آپ نے دیا ہے وہ اللہ اس کے رسول ہے۔ دل دینے سے مراد کیا ہے کہ جس کی بات آنکھ بند کر کے جنون اور جذبے کے ساتھ چل پڑے، تو یہ دل و دماغ دنیا کے لیے نہیں دیا جاتا، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے دیا جاتا۔ یہ حدیث پاک نے اس بات کو واضح کیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ربیع الاول شریف کو بڑی شعور کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کریں، بڑی بیداری کے ساتھ اپنے جذبوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس لیے علماء نے پریس کانفرنسز کر کے اس بات کو کیا کہ کل کے سارے جلوس ہیں تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا ٹائٹل ہوگا تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے بچوں کو لے کر میدان عمل میں آئیں اور پوری دنیا کو بتا دے کہ آج جو یہ مسلمان میدان عمل کے اندر آئے ہیں تو یہ آئے اس لیے ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا۔ اور آج امت مصطفیٰ نے یہ بتا دیا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے، ہم آئے یہاں تمہارے، اٹھے بھی وہاں۔ تو لہٰذا یہ پہلے ایک اویئر کرنے کے لیے اور مقام مصطفیٰ کو جاننے کے لیے، اس ہستی کے مقام کے لیے جاننے کے لیے، اللہ کو ہمارے لاٹھی سوٹے آنے کی جلوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی آپ سن رہے ہیں سورہ ہجر میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 95 میں اس بات کو ذکر فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اس کے لیے ہماری تحریکوں کی سید صاحب آ جائیں تو مولوی صاحب آ جائیں تو یونیورسٹی کے بچے آ جائیں تو مدرسے کے آ جائیں، وہ خود اپنے کالے منہ کو نور والا کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین جب اپنے محبوبوں کی مدد لیتا ہے تو آپ دیکھیں بدر کے میدان میں 2 چھوٹے بچوں نے پھڑکا دیا سب سے بڑے گستاخ کو۔ پڑھا ہے نا؟ نہیں تو تاریخ ہے، بالکل حقیقت۔ ابو جہل کو مارنا مذاق تھا، صحابہ اس کے لیے پلاننگ کر رہے تھے کہ 10 بندے اس کے سامنے جائیں گے، 15 بندے اس کے سامنے جائیں گے، کہاں سے اس کو غافل کریں گے، لیکن 2 چھوٹے بچوں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ چچا وہ کون ہے؟ کہا کون بیٹا؟ وہ کہتے تھے میں ڈر رہا تھا کہ میرے دائیں بائیں کوئی مضبوط لوگ ہوں تو میرے پر اگر حملہ ہو جائے تو میں بچ جاؤں، لیکن میں نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ 2 چھوٹے بچے تھے جن کی عمریں کوئی 16 سال کے قریب کے لگ بھگ تھی۔ یہ 2 بچے تھے، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ اس کو یہاں سے سنیے گا، ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا تم ابو جہل کا کیا پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے۔ تو بیٹا کیا کرو گے؟ تو مار ڈالیں گے۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہم تمہارے نیشنلٹی اور ویزوں پر لعنت بھیجتے ہیں عدل کے ساتھ، ہمیں تمہارے وطنوں کی کوئی ضرورت نہیں اور لعنت بھیجتے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے عافیت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ تم ہمیں ویزا، ہم نے اپنے پاسپورٹ وغیرہ اٹھا کے ایسے پھینک دیے کمرے میں، جو پاسپورٹ ویزے کے اس کو تو میں نے خود غائب کر دیا کہ جب جانا قبر کے اندر حضور کے واسطے تو کیا ویزا اور کیا نیشنلٹی، تو للچاؤ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔
حضور کا نام لو سب کچھ ہو جاتا ہے. مین چیز ہے دل کا قرار. اب آپ دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں، جب ان دو بندوں نے یہ بات کی نا، دو بچوں نے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم کیا کرنا چاہو؟ فرمایا مار دیں گے اس کو. وہ حضور کی بیعت بھی کرتا. تو کہتا ہے اس نے میں ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کہا یہ ہے. تو دونوں بھائی بھاگے. چھوٹے نے اپنا خنجر جو تھا اس کی پنڈلی میں گھسیڑا. ابو جہل جیسی بین ہوا جھکا تو بڑے نے جناب حلق میں تلوار گھسیڑ دی. بولو نا سبحان اللہ. اس باتوں پہ سبحان اللہ کہو تاکہ یہ دنیا کا جو کیچڑ اندر ہے نا یہ نکلے. ہاں. پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ یہ تھا کہ جو جس کو مارے گا، اور یہ مارا گیا شیطان کو جس سے انسانیت بچی. یہ انسان کو نہیں مارا گیا، یہ شیطان کو مارا گیا. یہ شیطان کو مارا. اب جس طرح یہ سن رہے ہوں گے ہماری ساری ان کی ایجنسیاں، تو کہیں گے اس کو ویزا نہیں دینا، آنے نہیں دینا اس کو. تو میں نے کہا تمہیں پتا چلا نا کہ باتوں سے. میں نے کہا بیٹا کل دیکھنا کل ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو لہذا غور کیجئے اس پر. تو جب جنگ ختم ہوئی بدر کی، جو بدر کی جنگ ختم ہوئی، تو میرے دوستوں بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تو بدر کے دوران مل گئی تھی کہ ابو جہل مار دیا گیا. تو سرکار سجدے میں گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میری امت کا فرعون، حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون یاد ہے کتنا ظالم تھا، کتنا بڑا لشکر تھا، کتنا پریشان کیا تھا. تو حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. حضور سجدے میں، اور سجدے میں جا کر سرکار نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور جب شام کے وقت ان کو قلیب بدر کے اندر پھینکا جا رہا تھا، تو سرکار علیہ السلام یہ پوچھا کہ ابو جہل کو کس نے مارا؟ تو یہ کیونکہ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے قد بچوں کے چھوٹے تھے، تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہوتے تھے، اور اتنے دلیر اور اتنے سچے تھے کہ انہوں نے اپنی تلوار کو صاف بھی نہیں دیا تھا. اس تلوار کے اوپر خون لگا ہوا تھا اس مردود کا، اور لہرا کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہے وہ خون، اور میں ہوں جو میں نے ابو جہل کو مارا ہے. تو سرکار کریم نے فرمایا کہ ابو جہل کے بدن کے اوپر جتنا سونا تھا، جتنا چمڑے کا معاملہ تھا، اور جو اس کے اسلحہ تھا، سارے ان بچوں میں تقسیم کر دو. تو کہنے والوں نے بھی کہا واہ ابو جہل بلتا تھا بڑا سرما، اور بچوں نے پھڑکا دیا. تو اللہ رب العالمین گستاخ کو بڑا ذلیل کر کے مارتا ہے. توجہ ہے، بڑا ذلیل کر کے مارتا ہے. الحمدللہ پاکستان کی عوام ذلیل نہیں ہے. اب اوپر والے تھوڑی ہمت کریں. کلبھوشن کو ہم ایسے تو جانے نہیں دیں گے. ہم گھر سے نکلیں گے یہ بھی سن لو، کلبھوشن کو جانے نہیں دیں گے. ہمارا بس چلے تو ہم اس کو دانتوں سے پھاڑ دیں، ہاتھ بھی نہیں، کہ جس نے اس ریاست پر حملہ کیا اور لوگوں کو مروا دیا. یہ سیاسی ایجنڈا بننے نہیں دیں گے. یہ سن لیں، ہم غیر سیاسی لوگ، آپ کا نیٹ چل رہا ہے، جو بھی سن رہا سن لیں. کلبھوشن کی تحریک کو اتنی آسانی سے ہضم ہونے نہیں دیں گے. جو پک پر اس لیے کہ ہم ثاقب نثار جیسے مردود نہیں، مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں. خدا کی لعنت ہو آج اس مسجد میں ہم بد دعا کر رہے ہیں ثاقب نثار کے لیے. بولو آمین. خدا کی لعنت ہو ثاقب نثار کہ جس نے حضور علیہ السلام کو واضح گندی گالیاں دی عورت نے. FIR میں SSP درجے کے بندے نے اس کو درج کیا، اس مردود نے اس کو پڑھنے کے باوجود. اور ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ غور کریں میرے دوست. ایک دن پہلے یہ داتا صاحب کے پاس گیا، مزاروں پر گیا تاکہ لوگوں کو بتائے. چادر ڈالی اس نے گلوں میں. آپ دیکھ رہے تھے وہ شیطان ادھر ادھر پھر رہا تھا. کاش میری بات اس تک پہنچ جائے اور سن کے تڑپ جائے تو اللہ مجھے جنت دے دے. خدا کی لعنت ہو تیرے اوپر ثاقب نثار کہ تو نے بڑھا ہو گیا تو تو مرے گا نہیں. تو داتا صاحب کی قبر پر گیا تھا اور وہاں تو نے آسیہ کو ریلیز کر دیا، عوض میں نبی پاک کو گالی دی معاذ اللہ. اب تو کیا کہے گا یہ بتا. اب تو کوئی گواہیاں، کوئی FIR نہیں، ساری دنیا چل رہی ہے. اب جو تو نے فیصلہ دیا تھا 55 صفحے کا یا 60 صفحے کا، دیکھیں فیصلہ تو نے دیا. ہم شہری، ہم خاموش ہیں، لیکن دل ہمارا ججوں کا نہیں ہے، دل ہمارا رسول اللہ کے لیے ہے. یہ سن لے ہماری بات. فیصلہ جو تو نے دیا خدا تیری قبر کو کالا کرے گا، لیکن زبردستی فیصلہ مان ہم نہیں سکتے. انہوں نے بھٹو کا فیصلہ نہیں مانا تو ہم محمد رسول اللہ کے لیے فیصلہ کیسے مانا؟ توجہ ہے. اور جو بھٹو کو لے نہیں مان رہے ان دوستوں سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے.
لیکن آج دیکھیے جو فرانس نے کیا، اس میں کوئی گواہیاں ناکافی ہے یا بات واضح ہو گئی ہے؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں، یہ جو 55 صفحے کا فیصلہ دیا گیا تھا، کتنا بڑا دھوکہ! میرے دوستو، یہ ایسے ہی ہے کہ باپ کے لیے اعتماد بیٹی کا ہوتا ہے۔ میں بہت نیچے آ کر بات کر رہا ہوں، اس کو غلط محسوس نہ کرنا۔ بیٹی اگر گھر میں سکون سے سوئی ہے، کیونکہ باپ میرا عزت والا ہے، لیکن باپ عزت پر ہاتھ ڈال دے، میں کہتا ہوں یہ جنازہ ہے غیرت کا۔ اس سے بڑا کام اس مردود نے اس پاکستان کے ساتھ کیا۔ کیوں کیا؟ 55 صفحے کا یا 60 صفحے کا، وہ آج بھی نیٹ پر موجود ہے، 54 صفحے صرف قرآن کی آیتیں لکھی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، گستاخی حرام ہے، گستاخی حرام ہے، ظلم پتھر دل دیکھیں آپ۔ آیتیں لکھی ہیں، حدیثیں 54 صفحے تک کہ گستاخی حرام ہے، جو نبی پاک کی گستاخی کرے اللہ کہتا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، اس سورۃ توبہ کے اندر ہے، اور آخری صفحے کے اندر 3-4 لائن دے کر اس کو چھوڑ دوں۔ اب آپ ایک بحیثیت مسلمان کے ہم بات کر رہے ہیں، فریڈم آف سپیچ کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دلیلیں تمام چیزیں حضور کی ذات۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا بڑی بات میں آپ کو اویئر کر رہا ہوں، ذرا غور کریں اور اپنا اخلاقی احتجاج کریں۔ آج فرانس نے جو اتنی بڑی توہین اور دہشت گردی کی ہے، اس پر بولا وہ جج مسلمان ہو نا، اپنے آپ کو جب یہاں سے جب دوڑایا تو اس ملک میں رہ نہیں پایا۔ بحمداللہ مجھے اشفاق احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، جو حضرت بابا فرماتے تھے کہ یہ پاکستان تابوت سکینہ ہے، اور یہ مدینے کی نظیر ہے، یہ اپنے اندر منافق کو چھوڑے گا نہیں، یہ بھاگیں گے ایک ایک کرتے ہوئے، اور پاکستان ختم بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ قرآن میرے سامنے، میں اللہ کے گھر میں بڑی رات میں بیٹھا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب ظہور امام مہدی ہوگا تو دجالیت کے خاتمے کے لیے سب سے بڑی رسد وفاداروں کی انشاءاللہ اس میرے ملک پاکستان سے نکلے گا۔ پاکستان تو اس اعتماد کے ساتھ بیٹھے، لیکن انتظار کریں آپ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید توہین کے بعد مسلمان کے لیے پانی کڑوا ہو گیا۔ اس جذبے کے ساتھ کسی کی ماں کو گالی دے دی جائے، دن بھر اس کا کیا حال ہوتا ہے اس سے پوچھیے۔ کسی عزیز کو گالی دے دی جائے تو مائیں قربان ہے رسول اللہ۔ آج اقبال ہوتے، دیکھیں نا، عاشق پھر قائد اعظم جیسا ہونا۔ غازی علم الدین نے پھڑکا دیا تھا اس کو، تو قائد اعظم کو جس کو آپ سیکولر کہتے ہو لیکن وہ مسلمان بھی تھا، مجھے بتائیے وہ آگے تشریف لا کر انہوں نے غازی علم الدین کے کیس کو کچھ ہینڈل کیا کہ نہیں کیا؟ تو آپ کس چیز کی لبرلزم ہمیں بتا رہے ہیں، حقوق بتا رہے ہیں؟ علامہ اقبال کے ساتھ براڈ مائنڈ، روشن دماغ، جس نے پوری دنیا دیکھی اور جس کو امام انقلاب کہا جاتا ہے، شاہد مشرق کہا جاتا ہے، اور شاہد تو بڑا نرم دل اور بچاؤ کی راہ لیتا ہے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ غازی علم الدین کے پاؤں کو آخری ٹائم پر چوما کس نے تھا؟ علامہ اقبال نے۔ اور علامہ اقبال نے یہ بات کی تھی کہ ہم تو نعت لکھتے رہ گئے، ترکاندہ پتر بازی لے گیا۔ یعنی ہم سید بھی رہے اور پیر موغا بھی رہے اور شہنشاہ خطابت بھی رہے اور پیر موغا بھی رہے، لیکن ایک کارپینٹر کا بچہ تھا، اس نے کام کر کے وہ سیدوں پر بھی بڑھ گیا، پیروں پر بھی بڑھ گیا۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں عزت جو ہے وہ وفاداری رسول کی ہے۔ اب آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں آیت کی طرف، جو بڑی رات ہے اس حوالے سے، لیکن ملی جلی بات ہوگی بیداری کے ساتھ، ٹن ہو کر سو کر غافل ہو کر نہیں سننا۔ طبیعت نہیں چاہتی ہے چلے جاؤ، لیکن اس ذکر کو اگر غافل ہو کر سنو گے نا تو دل اور سخت ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ خدا کی لعنت ہو فرانس پر، بولو آمین۔ خدا ان گستاخوں کو زیر و زبر فرما دے، خدا ان کے نسلوں کو وبائی امراض کا مبتلا کرے، اللہ رب العالمین ان کے لیے زمین کو تنگ فرما دے۔ بد دعا نہیں ہے، رسول اللہ نے 40 دن فجر کی نماز کے اندر کفار کے لیے بد دعا کی تھی۔ قنوت نازلہ آپ جانتے ہو، رکوع میں جانے سے پہلے سرکار، جنہوں نے سرکار کے صحابہ کو مارا تھا،
سرکار نے 40 آج تک امام شافعی اور دیگر امام احمد کا فقہ ہے کہ وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے وہ دعائے ضرر پڑھتے ہیں، اور ہم بھی پڑھیں گے وَذَلِّلْهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام، خدا ان کو ایسے ذلیل کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر فرعون ذلیل ہوا تھا۔ ابھی لوگ کہیں گے یہ آپ کی بد دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کے کہنے سے ہمیں بھی کچھ نہیں ہوتا، آپ کے کہنے سے ہمیں بھی کچھ نہیں ہوتا، آپ کے کہنے سے ہمیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا انشاءاللہ ہمارا شور مجاہدوں کی پشت پناہی کرے گا، جس نے ابھی ایک سر اتارا انشاءاللہ تو کئی سر اتریں گے، کیونکہ جب اشتعال دلاؤ گے اور بندہ اپنے آپ میں نہیں رہے گا تو ملک کے جھنڈے بھی نیچے ہیں، ملک کا وزیر اعظم بھی نیچے ہے، ملک بھی نیچے ہے۔ ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں، ہم مصطفی ہیں، ہم مصطفی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ گاندھی ہمیں کتے کی طرح کاٹ نہیں رہا تھا، گاندھی کہہ رہا تھا نہیں بناؤ پاکستان، جو چاہیے روڈ دے دوں گا، اکھنڈ بھارت کی بات کرو۔ قائد اعظم جیسے مخلص شخص کے پیچھے جو امت چلی اور 2 کروڑ مسلمانوں جو کائنات کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، وہ زمین کے لیے نہیں ہوئی، وہ نظریے کے لیے ہوئی۔ لیکن ہمیں اس بات کا مکمل اعتراف ہے کہ پاکستان کے اوپر جو پریشانی کے بادل آئے ہوئے، یہ بھی دنیا ایک قید خانہ ہے۔ ہم اپنے عزم کے ساتھ، ہم تحمل کے ساتھ، یہ تو صرف جذبے کے ساتھ، اور ان کالی بھیڑوں کو بتانے کے لیے، آسما جہانگیر تو جہنم چلی گئی ہے، لیکن اس کی جو ذریت ہے اس کو بتانے کے لیے کہ یہ ملک قائد اعظم کی فکر پر انشاءاللہ باقی رہے گا۔ افواج پاکستان ہو یا اس ملک کا ہر ادارہ ہو یا بچہ بچہ ہو، انشاءاللہ العزیز وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا رہے گا نظریے پر۔ لیکن ہم نے یہ کوششیں کرنی ہے، یہ جو شعور آیا ہے، یہ شعور پہلے نہیں تھا، بحمداللہ تعالی یہ جو شعور آیا ہے انشاءاللہ یہ شعور اب سیاست میں تبدیل ہوگا اور ہو چکا ہے۔ ورنہ اسمبلیوں میں کبھی یہ لبرل وزیر ختم نبوت کی بات کر سکتے تھے؟ بولو، یہ ایڈیشن اور یہ لاحقہ ختم نبوت کا کبھی ہو سکتا تھا؟ اس میں اس قوم کا ہاتھ اور بزرگ لیڈروں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے حصہ لیا، لہٰذا اس تحریک کو آپ نے فکری تحریک جو آپ کی اپنی تحریک ہے، آپ کی اپنی جدوجہد ہے، آپ کے ایمان کا ایک اظہار ہے، اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور سید عالم کے ساتھ اپنی محبت کا آپ کو اظہار کرنا پڑے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، سورہ ہجر کی آیت ہے، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، حبیب جنہوں نے تیرا مذاق بنایا ہے نا، اِنَّا کَفَيْنَاكَ، ان کو اللہ زیر کر کے تیری کفایت اللہ خود کرے گا۔ اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تیرا مذاق بنانے والے، تیرا استہزاء کرنے والے، اِنَّا کَفَيْنَاكَ، ہم تجھے ان سے پروٹیکٹ کریں گے، محفوظ کریں گے۔ لہٰذا اب چاہے ریلیاں نکالیں یا نکالیں، بات کریں یا نہ کریں، اللہ رب العالمین جل وعلا کرے گا۔ اور کیسے کرے گا؟ آپ نے دیکھا 7 کا بندہ تھا ممتاز، کام کر دیا، وہ اپنے آپ کو دجال رواں صدی، کینیڈا کا دجال، اس کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، پی جے میر کے ساتھ کمنٹ کرتے ہوئے اس نے بات جو کی، میں حیران ہوں منہاجی شیطانوں سے کہ ان کے لونڈوں سے یہ بات ہضم کیسے ہو گئی۔ پتا چلا تم نے کلمہ اس دجال کا پڑھا ہے، کیونکہ تم نے یہ ناروے جانا ہے، تم نے فرانس جانا ہے، تم نے امریکہ جانا ہے۔ ہم غریب اور نکمے لوگ، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہم نے قبر جانا ہے، کیونکہ یہی وہ قبر ہے کہ سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے۔ بحمداللہ تعالی میرے دوستوں، اور یہ ہم آپ کی خدمت میں بات عرض کریں، یہ جو میں نے علاقوں کے نام لیے، یہاں مسلمان زندہ ہیں۔ میں 12 سال ان علاقوں میں جاتا رہا، یہ منہاجی بڑا روکتے رہے، ان کے منہ پر تھوک کر ہزاروں کے مجموع سے ہم تقریر کرتے رہے، کیونکہ حضور کے ایک عاشق تو موجود ہے نا۔ یہ وہاں پر دلالیوں میں زندہ ہے، جیسا ابھی انہوں نے میلاد کانفرنس کی، ہندوؤں کو بلا لیا، سکھوں کو بلا لیا، یہودیوں کو، یہ پرچون کی دکان لگا کر اپنا اسلام بیچتے ہیں۔ 2 نمبر پیر بلا لیے، ڈبے پیر بلا لیے، جن کو شاید کہیں ادھر ادھر، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اسلام آباد میں کچھ حکومت محمد ہلانے کے لیے
اس بڈھے سامری کو کبھی بلا لیتے ہیں. پہلے ایک دفعہ بلایا تو جناب اتنا بڑا اس نے یہ کہہ دیا قبر. یہاں کے پیر مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب چلے نہیں اسلام آباد. اور میں نے کہا ابھی تو صرف جبہ اٹھایا, رک جا ابھی. وہ قبریں بھی ننگی ویسی رہ گئی وہاں پر, قبریں کھودی تھی نا, وہ کنٹینر بھی ویسی رہ گیا, سارے دعوے ویسے رہ گئے. اور عدالت پاکستان نے یہ بات نہیں, اس سے پہلے جب اس نے اپنے بدن کے اوپر خون پھینکا تھا نواز شریف کے خلاف اور عدالت میں گیا تھا اور کہا تھا مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا, جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا گاڑی پر خون بکرے کا ہے, اور یہ لکھا گیا قانون کے اندر کہ یہ بندہ بدترین بے ایمان اور جھوٹی گواہیاں دینے والا ہے. اب اس کو آپ شیخ الاسلام بنا لیں, آپ کی مرضی. کہتے میں صبح سے لے کر مغرب تک 40 سال تک میں نے فجر کے وضو سے, یہاں بھی مناجی رہتے ہیں دوراجی میں, بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو میں نے کہا رسول کے بارے میں بولو نا, اس کے بارے میں کیوں بولتے ہو؟ لگاتے ہو گنبد کا فوٹو, پالتے ہو شیطان کو. ایویر ہو جاؤ نا. حضور کو اس کی وجہ سے نہیں مانا تھا, اس کو حضور کی وجہ سے مانا تھا. توجہ ہے. تو لہٰذا آپ کے اندر ایک آپ کو تقسیم کرنے کے لیے باتیں ہوں گی, اور آپ کو ان شیطانوں سے, یہ نالین پاک بھی لگائیں گے یہاں پر, جو شرف کی بات ہے یہ لگاتے ہیں, نالین پاک بھی لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ساری ثانوی ہے, مین ہے کردار. کہتا جنازے فیصلہ کریں گے. میں نے کہا ممتاز کا جنازہ کر گیا, تیرے جنازے میں سکھ اور عیسائی ہو سکتے ہیں, تو گرو نانک ہوگا. لوگ کہیں گے جناب ہمارا تھا, ہندو کہیں گے ہمارا تھا, وہ کہیں گے ہمارا تھا. غازی کا جنازہ وہ ہو گیا ہے, اور میرے شیخ جس نے اس پر ارتداد کا فتویٰ دیا تھا, ہندوستان میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جتنا تاج شریعہ کا ہوا, کئی میلوں کا. میں نے کہا یہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں, تم تو بسوں میں بھر بھر کر لے کر آتے ہو, بھر بھر کر لاتے. ہندوؤں کو کہتے تو پنڈت کو بھی لے لو, تو فلاں کو بھی لے لو, تو اس کو بھی لے لو, تو اس کو بھی لے لو. ابھی ان کے پاس ایک چیز ہے کہ جناب جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا سانے ہیں, 4 دفعہ بیچ چکے ہیں, اب پھر بکنے کے لیے آ رہا ہے. اور وہ بیچارے جو شہید ہوئے ہیں ان کو ٹوپی پہنائی گئی ہے, وہ بیچارے چلے اچھی نیت سے ہوئے تو اچھی نیت سے ہوئے, لیکن سودا بیچا جا رہا ہے. تو ایک بندہ جو کذاب ہو, قرآن کہے یا ایھا النبی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. لوگ کہیں گے کیا آپ پوری تقریر اس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آج ہر تقریر اس کے خلاف ہوگی جو فرانس کی کسی ذریعے میں حمایت کرے گا, کیونکہ یہی جشن عید میلاد النبی کا مقصد ہے. ہم آپ سے کوئی داد و تحسین نہیں چاہتے, نہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ ہماری تقریر میں آئیں, لیکن اپنے ضمیر سے پوچھیے آپ کہ یہ دو رنگی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اللہ کو نہ میری ضرورت ہے نہ وہ آپ کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کام لے گا, اور کیسا کام لیا. 5 سال وہ بندہ جیل میں رہا, اور جب پھانسی کے تختے پر چڑھا تو اس کا وزن 9 کلو بڑھا ہوا تھا. دیکھو پھر اللہ ایسی عزت سے ان کو شہادت دیتا ہے, دنیا کی ہر ایجنسی نے اس کو نچوڑا ہے, لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نون کا تھا کہ بلے کا تھا کہ کس کا تھا کہ کس کا تھا. سب کو یہی پتا بھائی دیوانہ تھا اور مدینے کا تھا. بولو نا سبحان اللہ. لہذا اس شخص کو بھی آپ یاد رکھیں گے. ہم ہر شخص کا احترام کرتے ہیں, لیکن سب سے مقدم رسول اللہ کی ناموس اور عزت ہے. اب آئیے کیا مقام ہمارے نبی مکرم کا ہے. میں سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھ کر اصل جو خطاب ہم کریں گے انشاءاللہ, زندگی رہی اللہ یہ رات ہمیں عطا فرما دے تو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ہمارے یہاں پر بزرگ دوست جناب عبدالجبار بھائی وغیرہ, یہ پوری ٹیم یہاں پر جو ہے صبح بہرہ کے وقت ایک سما ہوتا ہے عاشقوں کا, جو اپنے دلوں کی زمین کو تیار کرتے ہیں, اور پھر فجر کی اذان کے بعد سے لے کر سنتوں کے درمیان تک 15-20 منٹ سرکار کی امی جان کا ذکر ہوتا ہے, سیدہ آمنہ پاک کا, سیدنا عبداللہ کا, جو وہ مولود مسعود جس سے آیا ان کا, تو وہ انشاءاللہ وہاں پر آج کریں گے. لیکن قرآن کی اس آیت کے تحت میں آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی مکرم کیسی شان اور عظمت والے ہیں. میرے سامنے میرے بزرگوں دوستو آیت نمبر جس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں, یہ وہ احتجاج بھی تھا اور یہ ہمارا پیغام بھی تھا, اور یہ ہماری ضمیر کی آواز تھی. اور کل انشاءاللہ العزیز آپ نے اور رنگ سے جلوس میں آنا ہے, اور رنگوں سے جلوس میں آنا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا حضور نے بشارت دی ہے, فرمایا میرا مومن غلام یجاہدون بسیفہ ولسانہ, میرا جو غلام ہے وہ 2
طریقے سے جہاد کرتا ہے، ایک تو تلوار لے کر کرتا ہے اور ایک زبان سے کرتا ہے، ایک تلوار سے کرتا ہے اور ایک میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی فرانس کے عربی مسلمانوں کی، اللہ ان کو سلامت رکھے، کیا جذبہ تھا ان کا پیرس کے اندر، اور تھے بھی خدا کے شیر، کیونکہ ایک گورے کی اتنیاں نکال دیں اگر سامنے آ جائے، ایسے شیر۔ اور حضور علیہ السلام کا نام مبارک کا انہوں نے بینر لگائے ہوئے تھے اور آواز میں کہتے تھے محمد سید الکونین والثقلین۔ تم ہمارے آقا کی کیا توہین کرو گے؟ ہمارے آقا جو محمد ہے، محمد سید الکونین والثقلین، وہ زمین و آسمان اور انسان و جنات سب کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے جوتوں کے نیچے لگنے والی مٹی کی بھی قسم اللہ رب العالمین جل والا یاد فرماتا ہے۔ ان کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی مرضیوں سے قبلوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو وہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک ان کے خون سے شامل جو اولاد ہوگی امت اس کو سر پر اٹھا کے پھرتی ہے۔ میں ایک جملہ یہاں پر عرض کر رہا تھا حسن بنا کا، جہاں سے بات چلی تھی، یہ مصر کے اندر میرے دوستوں بزرگوں الاخوان کے بانی تھے، توجہ ہے، ان کی پرسنل ڈائری شائع ہو گئی ہے، جو ان کی پرسنل ڈائری تھی اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور وہ ڈائری شائع بھی ہو گئی ہے۔ غور کیجیے، اردو بازار کے اندر اگر آپ جائیں گے، نام لیں گے کسی مشہور بڑے مکتبے پر، تو آپ کو کہیں پر بھی ان کی پرسنل ڈائری مل جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ مفکرین کی ڈائری پڑھتے ہیں جو بعد میں شائع ہوتی ہے، یا ان کے تھیسس جو شائع ہوتے ہیں، ان کے مقالے شائع ہوتے ہیں، تاکہ بندہ ان کے ویژن سے، ان کی سمجھ سے بندہ راہ لے کہ اتنا بڑا آدمی کسی شے کو کیسے انالائز کرتا ہے، کیسے لے کر چلتا ہے۔ کیونکہ یہ ساری صلاحیتیں میرے اور آپ کے اندر ہیں، لیکن ہمارے پاس ہدایات نہیں ہوتی ہیں، تو ہدایات بڑوں کی باتوں کو سن کر ان کو پڑھنے سے ملتی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، اخبار کے اندر 50-60 اداریے ہوتے ہیں، خبریں اپنی جگہ پر، آپ اداریہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور مسئلے کو سمجھا کیسے جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنے نظریے سے اس کو انالائز کرتا ہے اور پڑھتا ہے، چاہے وہ انگریزی کے اخبار ہوں، کہ میں بہت نیچا کے اخبار کی بات کر دیتا ہوں، اس سے شعور بڑھتا ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں گے تو بڑے بڑے فاتحین، ان کی پرسنل ڈائریاں، ان کی کتابیں، ان کی زندگی کے حالات، کہ یہ بڑا آدمی اتنا بڑا بنا کیسے، اور اتنا بڑا آدمی میرے اور آپ کی طرح تھا، وہی 5 فٹ اس کا قد ہوگا، اتنا ہی وہ کھاتا ہوگا، ہماری طرح ہی وزن ہوگا، ہماری طرح گوشت پوش کا، لیکن اس بندے نے انقلاب کھڑا کر دیا، تو اس کی فکر میں تھا کیا؟ اس سے بندے کو ہدایات ملتے ہیں، قانون ملتے ہیں، زندگی کا ضابطہ ملتا ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر میں اور آپ تقلید پسند ہیں، جو پڑھیں گے اسی طرح ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، تو رہنمائی ان گورے خبیثوں کو دیکھ کر نہیں لی جاتی ہے، رہنمائی اسلامی مجاہدین کو دیکھ کر لی جاتی ہے۔ آپ یہ سلطنت عثمانیہ کو پڑھ رہے ہیں نا، تو باقاعدہ طور پر آپ مارکیٹ میں جا کر ان پر ہزاروں کتابیں ہیں، آپ لیجئے کوئی کتاب اور اپنی زندگی کا سکون کا وقت نکال کر کے جس وقت آپ کہیں کہ یہ جیسے کھانے کے لیے بندہ ٹائم نہیں نکالتا، آج تو میں ٹیسٹی کھانا میں کھاؤں گا، اس کا ہو کر جب کھاتا ہے تو ٹیسٹ آتا ہے۔ تو پھر کتاب ایسے نہیں پڑھنی آپ نے، پھر کتاب پڑھنی ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میری خوراک ہے، پھر آپ دیکھیں گے آپ کے سونے کا زاویہ بدل جائے گا، آپ کے سوچنے کا زاویہ بدل جائے گا، آپ خود سے گلٹی فیل کریں گے، یار میں کس راستے پر جا رہا تھا اور میں تھا کس کا۔ تو یہ بڑے احسان، تو حسن بنا کی جو پرسنل ڈائری شائع ہوئی، اس میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا ربیع الاول شریف کے حوالے سے، کہ وہ سرکار علیہ السلام کا 12 ربیع الاول کی میلاد کی محفل اپنے گھر پہ کرتے تھے۔ ہمارے استاذ نہیں ہیں لیکن ہمارے استاذوں کی طرح ہیں، پرانے بزرگ ہیں، استاد العلماء مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب قبلہ دامت برکات، جو ATI کے بانی ہیں، اور ATI اہل سنت کی وہ تنظیم رہی ہے، بعد میں پھر لوگوں نے سازشیں کر کے جب بوریاں بنانے والے آئے تھے تو انہوں نے اس کو توڑ دیا، لیکن اس سے مفکرین کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کی وہ تربیت ہوئی تھی کہ ان کی داڑیاں تو چھوٹی تھی لیکن ایمان ان کا مولویوں سے بھی مضبوط تھا۔ ATI نے ایسی تربیت کی، تو یہ اس کے بانی میں سے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، استاد العلماء مفتی جمیل احمد نعیمی، علامہ شاہ ابو القادری رحمۃ اللہ علیہ، حامد بدایونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بڑے قابل قسم کے لوگوں نے بیٹھ کر اس کو چلایا تھا۔ اور آج میں نام نہیں لیتا، صرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں، اس وقت جو بڑی بڑی تنظیمیں جنہوں نے مسلمانوں کو سنبھالا ہوا ہے نا، یہ اسی سے مستفاد ہے۔
تربیت ان کو وہیں سے ملی. اب آپ خود اپنے ذہن سے سمجھ لیجیے میرا اشارہ کس طرح ہو سکتا ہے. اب آپ آگے چلیے. تو حسن بننا کی جو ڈائری شائع ہوئی ہے نا، تو یہ بات میں اس لیے ڈیلیور کر رہا ہوں آپ کو کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں. تو اس میں یہ ہے میرے بڑے بھائیوں بزرگوں کہ وہ 12 ربیع الاول کے دن جو ہے وہ دن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد کرتے تھے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ 12 ربیع الاول شریف آیا، میلاد شریف ہو گیا، تو وہ باقاعدہ ما حضر طعام. تو یہ الاخوان جو بعد میں بن گئی نا، تو ان کو بھی ہم ڈائری دکھاتے تھے. ہم نے کہا وہ تو تمہارا جو بانی تھا وہ تو میلاد کرتا تھا، اور تمہیں کیا ایسا ہو گیا کہ تم میلاد کے خلاف ڈنڈے لے کر میدانوں میں آ گئے؟ ان سلفیوں کو ہم نے کہا چڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بانی جو تھا وہ میلاد کرنے والا تھا. تو اس سے ایک بات یہ نکلی کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حسن بننا آج بھی اگر آپ جماعت اسلامی کا جو رسالہ ہے ترجمان القرآن جو ان کا ماہنامہ نکلتا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے نا تو بالکل ٹائٹل پیج پر حسن بننا کا نام لکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو اور قریب آ کر بتا رہا ہوں. تو یہ حسن بننا کا ذہن کیا تھا، مزاج کیا تھا، ذرا ان کو آپ غور کیجئے. ان کی ڈائری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ مولود شریف جب آیا تو دن کے وقت میرے بڑے بھائیوں بزرگوں میلاد شریف ہوئی. ثنا خانہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں پاکیزہ بزرگ کلام پڑھے. جو علماء تھے انہوں نے سرکار کے شمائل شریف، سرکار کے فضائل، عظمت، شان، عظمت بیان کی. اس کے بعد کھانا لگا. کھانا جو مہمانوں کے لیے ہوتا ہے وہ لگ گیا. ظاہر سی بات ہے یہ ایک اخلاق اور ضیافت، ایک نفاست طبع کا طریقہ پیش کیا. اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے مجلس میں، کہنے لگے اگر میں ایک بات کہوں آپ مان لیں گے سب. لوگ حیران ہوئے کہ محفل بھی ختم ہو گئی ہے، کھانا بھی ہو گیا ہے، اب یہ قائد ہمیں بٹھانا کیوں چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا دراصل اوپر فلور جو ہے نا اس میں میری بیٹی کی میت رکھی ہے. انتقال تو اس کا صبح میں ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ اگر میں جنازے میں لگ جاؤں گا تو مولود کی محفل چلی جائے گی. تو کہا مولود شریف ہو گیا، کھانا آپ نے کھا لیا، اب میت تیار ہے، اب نماز جنازہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ایسے زندہ دل لوگ. اس سے آپ کو سمجھ رہے ہیں کیا بات؟ اب آپ آئیے، میں اس پر اور نہیں کرتا کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ اعراف کے اندر موجود ہے. اور آپ یوں بھی جانتے میرے بڑے بھائیوں بزرگوں بچوں کہ قرآن میں بچوں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لاجک؟ آپ پوچھیں گے شاہ صاحب اس میں کیا لاجک ہے؟ کیونکہ بچوں سے باتیں کرنی چاہیے. بچوں سے بات کرنے سے بندہ عالم بنتا ہے. میں کبھی گھر بیٹھا ہوتا ہوں تو اپنے چھوٹے بچوں سے پوچھتا ہوں ایک بات، پھر کہتا ہوں اس میں ساتھ وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ بندے نے پڑھائی کچھ نہیں تھی. تو علم کی پختگی آتی بچے کے ساتھ بیٹھ کر ہے. تو اگر بچوں اگر آپ یہ پوچھو کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں زیادہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کئی وجہوں میں سے جو آپ سمجھ سکیں. دراصل ہمارے نبی پاک کو جس قوم کا سامنا تھا ان کی ذہنیت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کا سامنا تھا ان کی ذہنیت یہ ملتی جلتی تھی. جیسی طبیعت، جیسا نیچر، جیسے مطالبات، جیسی ہردرمی اور جیسی شرارت، وہ بالکل اگر کمپیر کیا جائے تو طبیعت میں ایک تھی. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نوح علیہ السلام کا ذکر زیادہ کرنے کی بجائے، ہے تو سارے رسول، حضرت عیسیٰ کا ذکر زیادہ کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ کا اس لیے زیادہ کیا ہے کہ ادھر فرعون تھا، ادھر ابو جہل ہے. ادھر قبطی تھے جو اپنے خاندان کے قریب کے لوگ ہیں، ادھر قریشی تھے. اور وہی ذہنیت تھی ہمارے باپ نے تو ایسا نہیں کیا، ہمارے دادا نے ایسا نہیں کیا، آپ تو جادوگر ہو معاذ اللہ، آپ کے ساتھ چلیں گے تو مر جائیں گے، یہ تو ریاست ہماری چلے جائے گی، فرعون کو ہمیں مزے دے رہا ہے. تو یہ پوری چیزیں اپنی زمین کی فکر، اپنے معاملات کی فکر اور حق کو قبول نہ کرنا. حق سمجھ میں آ بھی گیا لیکن کہیں گے یار ہماری ریاست چلی جائے گی، جبکہ وہ ریاست جائے گی نہیں، وہ تمہارے لیے اور خیر کی بنے گی. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں زیادہ ہے. اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 156 میرے سامنے ہے، ورنہ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں یہ تقریباً آیت نمبر 150 سے خاص واقعہ یہاں ڈسکس کیا گیا ہے. سورۃ الاعراف ہے مکی. اب آپ دیکھیں سورۃ الاعراف مکی ہے، اور مکی سورت میں اس بات کا نزول ہونے کا مطلب کیا ہے ذرا توجہ سے سنیں. ہے یہ مکی، مدنی نہیں. اس میں ایک نقطہ یہ سنیں آپ، مکی صورتوں میں ہمیشہ توحید کا بیان ہوتا ہے اور قیامت کا بیان ہوتا ہے. کیوں؟ ذرا غور کریں. کیونکہ مکہ کے رہنے والے اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یا مانتے تھے
تو اس کے وجود کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ کئی شریکوں کو خدا بنا دیتے تھے، ربوبیت میں شریک کرتے تھے۔ ایک دوسرا وہ انجام سے غافل تھے، وہ کہتے ہیں ہم کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسے قوم کی ضرورت ہوگی ویسی ہدایت ہوگی، جیسا مریض ہوگا ویسی دوائی ہوگی۔ تو آپ میرے بچوں غور کیجئے گا میرے بڑے بھائیوں، قرآن میں مکی صورتوں میں 99.9% جو بات ہوتی ہے وہ توحید پر ہوتی ہے، وجود باری تعالیٰ اللہ ہے، پھر اس پر ہوتی ہے کہ وہ ہے اور ایک ہے، اس پر ہوتی ہے الوہیت کے ساتھ ربوبیت پر، پھر قیامت میں ہوتی ہے اور قریب کے اگزامپل لائی جاتے ہیں، اپنی مویشیوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، بادل کو دیکھو، اس سے ان کو اویئر کیا جاتا ہے، کیونکہ مانا کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں یہ آیت جو آ رہی ہے نا سورۃ اعراف میں، یہ حضور کی رسالت کے بارے میں آ رہی ہے، مدنی صورتیں جس میں سامنے وہ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، حضور کو نہیں مانتے تھے، ادھر آیتوں کا مضمون اور ہے، وہ ساری رسالت کے بارے میں اتری ہے۔ توحید رسالت اعراف میں بھی ہے، مکی صورتوں میں بھی ہے، لیکن زیادہ موضوع جو ہے وہ ادھر ہے۔ تو مدنی صورتوں میں آپ کو سرکار کے فضائل، انبیاء کا ذکر یہ زیادہ ملے گا، اس لیے کہ سامنے یہودی نصرانی اپنے آپ کو آسمانی دین کا ماننے والا کہتے تھے۔ یہ تقسیم ہے مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج کی، اب آپ اس ذہن سے مطالعہ کریں گے۔ لیکن میرے دوستو دیکھیں، میں اپنے ناقص علم سے جانا ہوں کہ مدنی صورتیں جس کا موضوع ہی نبی ہوتا ہے اس کی ذات کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے حصے سے میں عرض کرنا چاہوں کہ مدنی صورتوں میں رسول اللہ کا تعارف اتنا تفصیل سے نہیں ہوا جتنا مکی صورت سورہ اعراف کے اندر ہوا۔ آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حاجت کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی حاجت یوں ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو دلائل میں نے اپنے ہونے پر دیے ہیں نا، وہ اگر تم قبول بھی کر لو پھر بھی میں تمہیں مومن نہیں کہوں گا۔ پیدا تو تم ہوئے ہو میرے لیے، عبادت تم نے کرنی میری، یہ ساری نشانیاں میں نے بیان کی ہے اپنی ذات کے لیے، لیکن یہ خود اگر تم پہاڑ کو دیکھ کر مجھے مانو گے نہیں، میں نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے اپنے توحید کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے نشانی دلیل پہاڑ کو بنایا۔ ان پہاڑوں کو دیکھو کس نے پیدا کیا، ان آسمان کو دیکھو کس نے پیدا کیا، یہ نہریں کون بہا رہا ہے، یہ مویشی کے منہ سے ایک ہی چارہ جا رہا ہے، وہ ایک ہی میدے میں جا رہا ہے، میدے سے ایک ہی رگ میں جا رہا ہے، اسی رگ میں گوبر بھی ہے، اسی رگ میں خون بھی ہے، لیکن اللہ جب دودھ عطا فرماتا ہے تو اسی رگ سے دودھ کو الگ کر دیتا ہے، جب دودھ الگ ہو جاتا ہے تو اس میں نہ خون کی رنگت آتی ہے اور نہ جناب گوبر کی بو آتی ہے۔ تو دیکھو یہ رب کیسا ہے، ایسے کمال والا ہے کہ ایک ہی رگ سے 3 چیزوں کو الگ کر دیتا ہے، تو ایک قبر سے 100 کو نہیں کھڑا کر سکتا۔ یہ ہے نا قرآن کے اندر۔ تو یہ اب فرمائے دیکھو یہ پہاڑ کی چوٹیاں دیکھو، اس پر اگر تمہیں کہا جائے چڑھ کر جاؤ تو تمہارے کو ڈر لگ جائے، لیکن تم کو کہا جائے تھوڑا سے پانی لے کر اوپر چلے جاؤ تو تم تھک جاؤ، لیکن ذرا سوچو اس پہاڑ کی چوٹی پر بندہ پانی نہیں لے جا سکتا، اس پر چشمے کس نے جاری کر دیے؟ اپنے باغوں کو دیکھو، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی جگہ ہے، پانی تم ڈالتے ہو، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، ادھر سے اور پھول اگتا ہے، ادھر سے اور پھول اگتا ہے، ادھر سے اور پھول اگتا ہے، یہ کون؟ اب آپ دیکھیں یہ تمام باتیں قرآن کرتا ہے مکی صورتوں کے اندر، لیکن میرے دوستو بزرگوں ذرا توجہ کیجئے گا، یہ ساری باتیں اللہ بتا کر یہ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ باتیں ہم نے کی اس لیے کہ تم ہمیں مانو۔ غور کرنا مضمون کی طرف آنے گے، سنی تشریح اسی طرح کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے ہونے کے لیے دلیل پہاڑ کو بیان کیا، مویشیوں کو بیان کیا، مظاہر کائنات کو بیان کیا، لیکن میرے اس کے ذریعے مجھے جانو، لیکن میں ملوں گا اس کے ذریعے نہیں۔ توجہ سے پہچانا یہاں سے جاؤں گا، ملوں گا یہاں سے نہیں۔ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو پھر اس کے قریب آؤ جس کے منہ سے میرا کلام جاری ہو رہا ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ تو مکی صورتوں کے اندر سرکار کے مقام، اس سے آپ رسالت کی اہمیت کو جانیں، رسالت کی اہمیت کو جانیں، منصب نبوت کی اہمیت کو جانیں۔ اسی کو میرے امام نے کہا تھا کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ فرمایا کہ بے ان کے واسطے کہ خدا
کچھ عطا کرے. یعنی حضور کو درمیان سے ہٹا کر اگر کوئی سمجھے معاذ اللہ ان کی ذات مبارکہ کو اور اس تصور کو ہٹا کر اگر بندہ سمجھے کہ اللہ کی طرف جائے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن اس آیت کو واضح کر رہا ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا, توجہ کرنا, یہاں بھی ایک اشارہ ہے کہ تم پہاڑوں سے مجھے پہچان لو گے, ندیوں سے مجھے پہچان لو گے, ہواؤں سے پہچان لو گے, موسموں سے پہچان لو گے, تناسل اور نسل کے اس پورے نظام سے پہچان لو گے, لیکن بنو گے تم مواحد, مومن نہیں. کیونکہ یہی بات کہ میں ہوں اور ایک ہوں, ان چیزوں سے سمجھو گے تو بنو گے مواحد. اور یہی بات کہ میں ہوں اور ایک ہوں, یہ میرے محبوب کی زبان سے سن کر لوگے تو مومن بن جاؤ گے. تو میں نے تمہیں مواحد بننے کے لیے نہیں کہا, مومن بننے کے لیے کہا ہے. تو میرا ہونا بھی جب تمہارے لیے قبول ہوگا کہ جب تم اللہ کو مظاہر کائنات کو دیکھ کر اتنا علم پالو کہ اللہ ہے اور ایک ہے. اللہ کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی بات جب میرا محبوب کرے کہ اللہ ہے اور ایک ہے تو اعتبار اس کی ذات کا ہوگا, اعتماد کا ہوگا اور اس کے تعلق کا ہوگا. بولے سبحان اللہ. یہ ہے نبوت کا منصب کہ جس کے بغیر کوئی نیکی قبول. اب اس کو سمجھ گیا. اب آئیے اس آیت کی طرف جو یہاں پر حضرت موسیٰ کا قصہ ڈسکس ہوا, مکی صورتوں میں کیوں ہوا. ایک سوال طالب علم کے ذہن میں, اتنا تفصیلی کہ مدنی میں کیوں نہیں ہوا. اب آپ یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام, بس اس کو آخری طرف لے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو کوہ طور پر طلب فرمایا, بلایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے, اپنی قوم اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کے حال و حوالے کی. جب آپ فرعونیوں سے نکل چکے تھے اور میدان طے اور اس وادی کے اندر آپ آ چکے تھے, توجہ, اب قوم کو آپ نے وہاں پر ٹھہرا دیا اور اللہ کا حکم آیا کہ طور پر آؤ ہمارے ساتھ, ہم بات کریں گے آپ سے. اور اللہ کا جو کلام ہوتا ہے نا اس میں آواز نہیں ہوتی. اور نبی کی ذات آپ دیکھیں, جس کلام میں آواز نہیں وہ کیسے سنے گا. توجہ ہے, یہ نبی کی صفت ہوتی ہے. تو نبی عام بندے کی طرح نہیں ہوتا. میں صرف یہاں سے ہونٹ ہلاؤں تو آپ شاید آواز نہ پہنچے تو میرے ہونٹ ہلانے سے سمجھ جائے, لیکن وہاں تو نہ کوئی نشانی ہے, نہ آواز, نہ کوئی مثل ہے, نہ کوئی مثال ہے. اب یہ کلام کیسا ہے یہ کلیم جانتا ہے یا کلام کرنے والا جانتا ہے. یعنی اس میں آواز, یہ علم ہے کیونکہ آواز حادث, یہ حدوثی ہے. آواز اس میں پائی جاتی ہے جو مخلوق, کیونکہ آواز مخلوق ہے. اللہ رب العالمین, یہ ایک فلسفے کی ایک الگ بات ہے. ہماری کتابوں میں, ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ کلام اللہ بلا صوت, اللہ کا کلام بغیر آواز کے. اللہ کا کلام, اس کو آپ سمجھ رہے, اللہ کا کلام کو جب بغیر آواز کے تو سنا کیسے گیا. فرمایا یہ پھر یہی تو راز ہے سارا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کوہ طور. حضرت موسیٰ جانے لگے تو یہ بڑا تفصیلی واقعہ آپ سارے بچے بزرگ سب جانتے ہیں. بڑی رات ہے آج میرے دوستوں بزرگوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون, بڑے بھائی علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اس قوم, کیونکہ قوم بڑی نکمی, چند لوگ مومن تھے اور ایسے تھے کہ ہر مارکیٹ کو دیکھ کر اس میں چلے جائے. جیسے آج ہمارا بھی حال ہے. حضور نے فرمایا سرکار استغفر اللہ, اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ. یا اللہ ہمارے دلوں کو موڑنا نہیں, کیونکہ مسجد تک ہم مسلمان ہوتے ہیں, باہر جا کر کسی کے پیسے سے متاثر ہو جاتے ہیں, کسی کی طاقت سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہی بنی سرکار نے ایک دفعہ چپل رکھی ہوئی دیکھی تو فرمایا میری امت اور یہودی اسی طرح ہوں گے جس طرح یہ جوتے ایک ساتھ رکھے ہوئے. وہ بھی ایسے تھے, یہاں بات سنتے باہر نکلتے, فرعون کا اگر دربار دیکھتے تو کہتے یار موسیٰ تمہارے پاس تو جھوپڑا بھی نہیں ہے, ہو اور اس کا محل دیکھو اتنا بڑا ہے. تو جا سارا جو دین سمجھایا تھا اور صبر کی بات کی تھی کہ نتیجے کا وقت نہیں ہے, یہ سب سراب اور دھوکہ ہے. نبی جو تم سے کہہ رہا اس پر وہ تو نکل پڑتے تھے, لیکن چند لوگ ایسے تھے جو اس بات کو نہیں مانتے اور وہ آپ کے سچے امتی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو کہا کہ دیکھو ہے یہ سارے نکمے اور اس میں چند مومن ہیں اور یہ بڑے موسم دیکھ کر رنگ بدلتے تھے, ان کو آپ نے باندھ کر رکھنا ہے. کتنی محنت ہوئی ہوگی. آج بھی اگر آپ یوٹیوب پر جا کر اس وادی کو اگر دیکھیں نا
نہ ادھر کوئی چھت ہے نہ کوئی سایہ ہے، زمین سنگلاخ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو ٹھہرایا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بھائی سے کہا کہ ان کا دھیان رکھنا، میں اللہ رب العالمین سے مل کے آتا ہوں جیسے اس کے شایع نشان ہے، اور کلام لے کر آتا ہوں، اور تم دیکھنا اس میں منافق بھی تھے، جیسے سرکار کے علیہ السلام کے ساتھ لگے ہوئے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی تھے، لیکن حضور نے ان کو برداشت کیا اپنے کاز کے لیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو برداشت کیا تھا کہ اس کو چھیڑیں گے یہ بچتا بہت ہے، مارکیٹ میں پروپیگنڈا کرے گا، اور پروپیگنڈا ایسا کرے گا کہ میری سارے ماننے والوں میں چند لوگ ہیں اکثر کچے کان کے، مجھ سے پوچھیں گے بھی نہیں، ایسے دل بدزن ہو جائے گا ان کا، وہ آئیں گے بھی پھر نہیں، کیونکہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا سرد جنگ، کیا بات کر دی، یہ بات نمبر پہ کرنے کی، کیا بات کر دی، تو اگلا یہ نہیں کہتا کہ جا کر انہی سے پوچھ لینا، جا کر انہی سے پوچھ لے، وہ گلی کوچوں میں بات کر کے توجہ۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین دلوں کو، دل کا معنی عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب، قلب کہتے ہیں پلٹنے والی چیز، اس کا بڑا دھیان کرنا پڑتا ہے، بار بار استغفار کروں میں اور آپ، بار بار کلمہ پڑھیں، اس لیے کہ یہ پل میں تولا ہوتا ہے، پل میں ماشا ہوتا ہے، یہی تو امتحان ہے، اور پھر اس کا انعام ہمیشہ کا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، میں قوم کا خیال رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور آپ کو پتا ہے اس وقت سامری نے بچڑا بنا لیا، بڑا لمبا وقت، بچڑا کیسے بنا، کیا ہوا، اور لمبی چوڑی اس نے تقریر کی۔ سامری دجال رواں صدی سامری بڑی چپڑی باتیں کرتا تھا، حضرت موسیٰ کا پکا عاشق بن کے بات کرتا تھا، گھیر لیا قوم، اور کہا وہ جو موسیٰ گئے ہیں نا ان کا رب تو ہم سے بات بھی نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ بچڑا بولے گا اور جو تم بولو گے اس کے سوال کا جواب دے گا، اب ہمیں نہ بولنے والا رب چاہیے جو دکھتا بھی نہیں ہے، جس کی آواز بھی ہم نہیں سن سکتے، جس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو یہ تو سب کچھ آپ کو دے رہا ہے۔ تو لوگوں کو اس نے لمبی چوڑی تقریر میں رات دن لگا کر، لے گٹکا کھا لو، پان کھا لو، سگریٹ کھا لو، بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لو، اس طرح کر کے پورا اس نے فریم میں اتارا۔ اور اس کے بعد قوم جو اللہ کی توحید پر جمع تھی، قلیل لوگ رہ گئے، اور اکثریت نے بچڑے کو معاذ اللہ خدا کہہ دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ جن پر میں نے 10 دفعہ محنتیں کی اور 10 دفعہ اللہ کو کہہ کر ان سے معافی دلوائی، ان لوگوں نے پھر وہی حرکت کر لی۔ آپ جب پہاڑ سے اتر رہے تھے تو سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بچڑا رکھا ہوا ہے، قوم ناچ رہی ہے آگے، اور معاذ اللہ علیہ باللہ، ہنس کر نہیں میرے دوستو، ڈر کر اس بات کو سنیں، استغفر اللہ، اور قوم اس پر لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلال، اور وہی وقت ہے کہ جب آپ حضرت ہارون سے ہم کلام ہوئے جو قرآن کے اندر موجود ہے، اس کی تفصیل میں لمبی نہیں کرتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی موسیٰ، میں نے اپنی کوئی دقیقہ فروغ گداش نہیں، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، پوری کوشش کی ہے، لیکن سامری نے راتوں کو گلیوں میں جا کر اکیلے میں مل کر ان کو للچا کر اس طرف لا کر، کیونکہ بنی اسرائیل کی طبیعت میں تنوع تھا۔ اب میں اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے میرے بھائی، تنوع کیا تھا؟ وہ کوئی بھی نعمت پاتے نا تو کہتے یار بس اب یہ بہت ہو گیا، اب کوئی بڑی چاہیے۔ شکر نہیں تھا انہیں، شکر، ان کے گھر کے دروازے پر بٹیر کا گوشت آتا تھا، کمانے کی ضرورت نہیں، بچہ کپڑا پہن کر پیدا ہوتا تھا، ہوا لگنے سے کپڑا صاف ہو جاتا تھا، بچہ بڑا ہو تو کپڑا بھی بڑا ہوتا تھا، کمانے کی ضرورت نہیں، گھر میں آرام سے رہو بیوی بچوں کے ساتھ، جب بھوک لگے گی دروازے پر فرشتہ کھانا رکھ کے چلا جائے گا، شہد کا، انگور کا، انار کا جوس، شفاف جنت کا، اور بٹیر بھنی ہوئی۔ صرف آپ کہیں گے اتنے مزے ان کو کیوں دی گئے؟ ایک بات، شرک نہ کریں، غداری نہ کریں، کھاؤ پیو، اچھے گھروں میں رہو، سہولت کے ساتھ رہو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کرو، ڈبل بینیفٹ، یعنی فائدہ بھی ہمارا ہے کہ مریں گے ایمان پر تو ہمیشہ کی جنت ملے گی، لیکن اس پر رکھنے کے بھی بینیفٹ دیے جا رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ تم نے بتوں کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ حضرت موسیٰ کے آگے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ بہت دن ہوئے ہم گوشت کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب کیا چاہیے؟ کہ ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں پیاز والی سبزی چاہیے، ہمیں فصلیں چاہیے۔ قرآن میں موجود ہے نا، قال اتستبدلون الذین، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کوئی عقل ہے تمہاری؟
اعلیٰ چیز کو گھٹیا پر ترجیح، گھٹیا چیز کو اعلیٰ پر ترجیح۔ اب یہ دالیں کہاں، یہ پیاز کہاں، یہ سبزیاں کہاں، اور یہ بٹیر کا گرم گوشت، یہ شربت کہاں؟ اللہ نے فرمایا بڑے ناشکرے ہو کہ حقیر چیز اس کے مقابلے میں جو ہے اس کو تم اعلیٰ پر ترجیح دیتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب پھر ان کو کرنے، پھر اس طرح وہ ایک کے بعد ایک ہوئے اور ان کو 3 دفعہ مارا گیا، کوہ طور ان کے سر پر مارا گیا، عذاب کے سلسلے ہوئے معاذ اللہ۔ اب جو یہ بات آئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا ہاں کچھ لوگ بچے ہیں جو ہمارے نقش قدم پر ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 11 بندے ہیں۔ ساری قوم گئی۔ تو میرے بھائیو تحریک اگر گھٹ بھی جائے تو گھبرانا نہیں ہے، تحریک اگر گھٹ بھی جائے اور بڑھ بھی جائے تو آپس سے باہر نہیں ہونا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کی تقریر زیادہ اچھی تھی یا میری اور آپ کی؟ حضرت موسیٰ کی تحریک زیادہ عظیم تھی یا میرے اور آپ کی؟ لیکن اب آپ دیکھیں جہاں 11 لاکھ تھے 11 رہ گئے، اب 11 لاکھ 11 ریشو کیا بنتا ہے آپ ذرا دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان 11 کو لے کر آ جاؤ، یہ جو چاہتے ہیں نا ہم ان کا ایمان مضبوط کریں گے۔ اب یہ 11 کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اور جب پہنچے انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، 11 نے اللہ اکبر، لیکن نبی کی شان آپ دیکھیں کہ جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس پر مہربان بھی کیسا ہوتا ہے۔ یہ بالکل میرے بھائیوں اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اللہ ہم کلام ہوتا ہے اپنے مولا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں، نہ آواز سنی، لیکن اس ماحول کو انہوں نے دیکھا جب وہ ماحول بننے لگا۔ اللہ اکبر، پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کے لیے گئے، حضرت موسیٰ کلام کر رہے ہیں یا لوٹے تو احد پر زلزلہ، طور پر زلزلہ آیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا یہ 11 کے 11 منہ کے بل گرے اور 11 کے 11 مر گئے۔ حضرت موسیٰ کے آنکھوں میں آنسو، کہنے کہ یا اللہ یہ بچا کر میں لایا تھا، ان پر زلزلہ کیوں؟ مولا میں اپنی قوم کو جا کر جواب کیا دوں گا؟ وہ تو مجھ پر الزام لگائیں گے کہ موسیٰ 11 کو بھی لے گیا ان کو بھی مار دیا، یا اللہ یہ کیوں؟ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے ان کو مارا اس لیے گیا اور ان پر زلزلہ آیا۔ ٹی وی پر زلزلے کے اسکیل بھی دیکھیں اور وجہ زلزلہ بھی سمجھیں۔ اب یہ گناہگار مشرک نہیں تھے، یہ تو مومن تھے، ان پر زلزلہ کیوں آ گیا؟ سوچنے کی بات، ان پر زلزلہ کیوں آ گیا؟ یہ تو مسجدوں میں آنے والے تھے، بیچارے نماز پڑھنے والے تھے، نعرے لگانے، ان پر زلزلہ کیوں آیا؟ مفسرین نے کہا اس لیے آیا کہ جس وقت سامری گڑبڑ کر رہا تھا انہوں نے کھڑے ہو کر اس کے خلاف بولا نہیں، اور ان کے دل میں ہلکی سی ہمدردی سامری کی گزری، تو یہ بھی اللہ کے لیے ناراضگی کا باعث ہوا کہ موسیٰ تیرے ساتھ میں ایسے بندوں کو بھی قبول نہیں کرتا کہ جنہوں نے باطل کے ساتھ۔ اب آپ سوچ لیجئے ہماری سیاسی تنظیمیں، ہماری سماجی تنظیمیں، ہمارا ادھر ادھر منہ مارنا، میرا اور آپ کا، اس پر غور کریں۔ ہم جس رب کو منانے جا رہے ہیں اس کا مزاج کیا اور ہم کیا بنا رہے ہیں؟ اب یہ جو 11 گئے تھے مشرک تو نہیں تھے نا، کافر تو نہیں تھے، لیکن صلح کلی، کچھ صلح کلیت ان کے اندر آ گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب کا شکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، مولا ان کی خطاؤں کو معاف کر دے یا اللہ، اور میرے خاطر ان کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب آئیے اختتام، حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب یہ 11 ہی ہیں یا ان کے ذریعے جو آگے چلیں گے، اب تو اپنی رحمت کا فیصلہ کر دے۔ اتنا لمبا وقت گزر گیا، 40 سے 50 سال گزر گئے، اللہ کبھی میں ان کو ایک میدان میں لے کر جاتا ہوں، اللہ کتنے تھکے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے میدان میں لے جاتا ہوں، میری بیوی بچے کہاں پر ہے، میں کہاں پر ہوں، مولا
ان کو میں بچا رہا ہوتا ہوں. مولا اب رحمت کا ایک فیصلہ تو فرما دے. اب حضرت موسیٰ نے کس جملے میں درخواست کی تھی یہ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 156. کیا اللہ کا کلام ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اے اللہ ہمارے لیے دنیا کی بھلائی اب لکھ دے, ہمیں اس امتحان سے نکال دے. وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت کی بھلائی بھی لکھ دے. إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اور ہم سب تیری طرف رجوع لے آئے ہیں. اللہ آگے سے جواب کہتا ہے فرما قال اللہ نے فرمایا عذابی یصیب بہ من اشاء. موسیٰ میری مرضی ہے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں, لیکن ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت بھی ہر ایک پر جاری ہوگی. لیکن موسیٰ اگر تو یہ کہتا ہے نا اپنی امت کے بارے میں علیہ السلام کہ میں تیری امت کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت کر دوں, اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ انا ہدنا الیک میری امت معافی مانگنے میں تیرے پاس آ گئی, اب معاف کر دے. انا ہدنا الیک ہم رجوع لے آئے ہیں. اب اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے, مقام مصطفیٰ دیکھیں. اللہ فرما رہا ہے موسیٰ ہم دنیا آپ کو یہ فرما رہے ہیں نا کہ دنیا و آخرت کی بھلائی دے دیں اور ہم رجوع لے آئے ہیں. تو جلال میں جواب آیا کہ ہم اپنا عذاب جس پر چاہے دیں گے, لیکن محبوب یہ بھی سن لو موسیٰ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ عذاب اس کو چاہے دیں گے اور ہماری رحمت بھی بہت وسیع ہے ہر چیز پر. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا وَاكْتُبْ لَنَا لکھ دے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے میری امت کے لیے. آپ تو رسول نبی ہیں, آپ تو اللہ کے محبوب ہیں, لیکن اپنی امت کے لیے کہیں وَاكْتُبْ لَنَا لکھ دے ہمارے لیے بھلائیاں. تو اللہ فرماتا ہے سَأَكْتُبُهَا ہاں لکھ دوں گا. اب جواب دیکھیں کیسا مکالمہ چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا لکھ دے ہمارے لیے, ہم تو رجوع لائے. اللہ نے کہا فَسَأَكْتُبُهَا لکھ دوں گا, لیکن لِلَّذِينَ ان کے لیے لکھوں گا دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی اور اپنی رحمت اور اپنی مہربانی اور جنت. لِلَّذِينَ وہ لوگ جمع ہے نا اس میں موصوف, لِلَّذِينَ وہ لوگ یتقون جو مجھ سے ڈریں گے, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور اپنے مال سے زکات ادا کریں گے, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو میری نشانیاں تو بتا رہا ہے اس پر دل پر ایمان لائیں گے. لیکن موسیٰ بات یہاں مکمل نہیں ہوئی, آگے اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 157 شروع ہوئی الَّذِينَ اور یہی وہ لوگ جو زکات دے رہے ہوں گے, یہی وہ لوگ جو مجھ سے ڈر رہے ہوں گے, الَّذِينَ یہی وہ لوگ جو میری آیتوں پر ایمان لا رہے ہوں گے, الَّذِينَ یہی وہ لوگ یتبعون الرسول میرے مصطفیٰ کی بھی اتباع کریں گے. بولیں سبحان اللہ. آپ سمجھے کوئی بات؟ اللہ نے فرمایا لکھ دوں گا, لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ مقبولیت یہ ہے کہ ان کو یہ کہو کہ الذین ادھر بھی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اب 9 صفات حضور کی بیان ہے. فرمایا ان سے کہو سأکتبھا میں لکھ دوں گا ان کے لیے, ان کی خطائیں بڑی بڑی معاف کر دوں گا. انہوں نے بچڑوں کو پوجا, یہ دعا کریں معافی مانگے معاف کر دوں گا, اور دونوں جہان کی رحمتیں دے دوں گا, مگر جب یہ میری توبہ کے ساتھ یتبعون عشق و محبت کے ساتھ مصطفیٰ کے پیچھے چلے. بولیں سبحان اللہ. جوائن کر دیا حضرت موسیٰ کی امت, حضرت موسیٰ کو کہہ دیا گیا, فرمایا بس اب آخری اور پہلا سہارا میرا حبیب ہے, اس کے ساتھ جڑیں گے تب میں ان کو مخلص کہوں گا. صرف زکاتیں دیتے رہیں, صرف میرا کلمہ پڑھتے رہیں, میں نے مخلص نہیں کہوں گا جب تک کہ یتبعون الرسول جب میرے مصطفیٰ رسول. اب دیکھیں یہاں رسول کہا, حضور کا نام نہیں لیا, رسول تو موسیٰ خود بھی تھے. رات ساری گزر جائے گی یہاں بند کرتے بات. رسول تو حضرت موسیٰ خود بھی ہے نا, لیکن یہاں پر اللہ رسول کہتا ہے نام نہیں لیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور رسول اعظم ہے. جب حضرت موسیٰ کو رسول کہنا ہوتا ہے نا تو رسول موسیٰ کہا جاتا ہے, رسول ابراہیم. اور جب ساتھ میں نام نہ لیا جائے صرف رسول کہا جائے تو اس کا فرد کامل ذات مصطفیٰ ہی ہو کہ آپ رسولوں کے امام ہیں. اب دیکھیں اللہ نے اس امت کو باندھ دیا سرکار کی اتباع کے, اور 9 صفات
اللہ نے خود تعریف یہ نہیں کہا وہ جو میرا رسول آئے گا نا اس کی اتباع کرنا، نہیں، فرمایا وہ میرا رسول ہے، النبی، وہ میری طرف سے غیب کی خبریں دینے والا، الامیہ، لکھنے پڑھنے والی اس کی قوم لکھنے پڑھنے والی نہیں ہوگی، اس میں وہ آئے گا، الامیہ، وہ خود بھی لکھے گا پڑھے گا نہیں لیکن ما کانا و ما یکون کی خبریں دے گا۔ ایک معنی اس کا امام جعفر صادق میرے آقا نے کیا سرخیل اہل بیت رضی اللہ عنہ، فرمایا الامیہ، وہ ام القرآن میں آئے گا، یعنی مکہ میں آئے گا، مکہ کا نام کیا ام القرآن، الامیہ، وہ مکہ میں آئے گا۔ اللہ نے نبی بھی کہا، رسول بھی کہا، مکی بھی کہا۔ اب آپ دیکھیں یہ لاڑ اور محبت کے طریقے ہیں۔ اب کہہ دیا کہ رسول کی اتباع کریں، لیکن اللہ خود نبی پاک کی شان آگے بیان کر رہا ہے، فرمایا وہ صرف رسول ہی نہیں، وہ میرا نبی بھی ہے، وہ نبی نہیں، وہ امی بھی ہے، وہ امی ہی نہیں، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان سے کہو یہ تیرے پیچھے کھڑے ہیں، وہ ایسا گمنام نہیں ہے کہ جس کا تعارف ابھی ہو رہا ہے، یہ خود اپنی کتابوں میں اس کے ذکر کو پاتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا الذین یجدونہ مکتوبا، لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی بالکل اسٹمپ، فرمایا لکھا ہوا، سنی سنی بات نہیں، لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، اور اس کی شان یہ کہ یأمرہ بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکی کی بات کرے گا، نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ الْخَبَائِثَ، وہ حلال چیزوں کو، وہ پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو وہ حرام کرے گا، وَيَدَعُ، وہ مشکل کشائی کرے گا، وَيَدَعُ، وہ ہٹائے گا، وَيَدَعُ، وہ دور کرے گا، انہم، تیری امت سے، اسرہم، ان کے بوجھ کو، بولو فرما موسیٰ تیری امت کے کمر پر جو بوجھ ہے نا احکام کا، جو ان سے اٹھتا نہیں، اس کا مشکل کشا آنے والا ہے، اور وَيَدَعُ، وہ میرا محبوب یہ ہوگا، وَيَدَعُ، وہ بوجھ تجھ سے بھی نہیں ہٹے گا، بولو نا سبحان اللہ۔ اور مولود کی رات ہے یار، ہمارے وہاں تو سویم اور چہلم میں جشن ہوتا ہے، یہ تو مولود کی رات ہے، توجہ ہے آپ کی، بولو سبحان اللہ۔ دیکھو اس نے کاٹ دے دیا کہ آگے ایک اور تقریر ہے اس کے، تو اب آپ غور کیجئے، اس سے لذت لیجئے، گھر میں جائیے، آج مولود کی رات ہے، کنز الایمان شریف اٹھائیے، اس کے ساتھ خزانہ العرفان لے لیں آپ جو اس کا حاشیہ ہے، یا نور العرفان لے لیں آپ مفتی احمد جعفر، اور بیٹھ کر آپ نے کہنا میں نے 2 گھنٹہ اس آیت پر لگانا ہے، ایسا پڑھ 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 ایسا نہیں، 2 گھنٹہ لگانا ہے، اور رک کر آگے پیچھے سے اس کے ترجمے کو پڑھنا ہے۔ مدینہ مدینہ نہ ہوا تو پھر کیا ہے، بولیں سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں، حضرت موسیٰ کو رب نے فرمایا وہ بوجھ ہے تیری امت پر، اترے گا تیرے سے نہیں، اتارے گا بھی وہی، بولو نا سبحان اللہ۔ جو آئے گا آج بھی بائبل میں موجود ہے، مجھے جانا ضروری ہے کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ مددگار نہیں آئے گا، یعنی اتنا تروڑ مروڑ دیا ہے توریت کو، انجیل کو، لیکن آج بھی یہ نشانیاں اس میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اپنی امت سے کہ میرا جانا ضروری ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا، استثناء میں دیکھ لیجئے، پیدائش میں دیکھ لیجئے، درجنوں آیات اور اشارے اس میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ تیری امت کی گردنوں پر پڑے ہوئے جو میں نے جو بوجھ ان پر ڈالا ہے، موسیٰ دعا تو تو نے کر دی لیکن ریلیز کروں گا اس کے آنے پر، بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ آقا کی آمد، دیکھیں یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے نا، آقا کی آمد، سونے کی آمد، رحیم کی آمد، شفیع کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، سید کی آمد، عامر کی آمد، ناہی کی آمد، سبحان اللہ۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ ان سے بوجھ اتارے گا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اغلال گلے کا پھندا، فرمایا گردن تیری امت جو ہے نا موسیٰ، میں نے ان کی شرارت کی وجہ سے ان کی گردن میں بھی پھندا ڈالا ہے، کیونکہ بندے میرے ہیں نا، اس لیے تو شروع میں کہا میری مرضی میں جس کو عذاب دوں، میری مخلوق ہے، کون مجھ سے پوچھے گا؟ یہ کیوں کہا اللہ نے کہ میں خود عذاب دوں؟ اب اس کی بات بتا رہا، فرمایا انہوں نے اتنی نافرمانی کی ہے
کہ میں نے بٹیر کے گوشت، آرام، یہ ساری چیزیں ان کو دی، نافرمانی کی، تو میں نے ان کے پیٹ کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ بوجھ کیا؟ احکام، ذمہ داری، ڈیوٹیز اب نبھا نہیں سکتے۔ جب نبھا نہیں سکتے تو اور پنشمنٹ اور پریشانیاں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کندھے پر بوجھ اور گردن میں رسہ میں نے ڈالا ہے، لیکن وہ رسہ تو بھی نہیں اتار سکتا اور بوجھ تو بھی نہیں اتار سکتا۔ وہ بوجھ بھی وہی اتارے گا، رسہ بھی وہی نکالے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب جوڑیں اس آیت کو کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے اور احسان فرمایا ہے کہ مصطفیٰ تمہیں دیا، ورنہ ہم جیسے لوگ، حضرت موسیٰ کی امت تو پہاڑ جیسی تھی، وہ برداشت نہ کر پائی۔ ہم جیسے لوگ اگر حضور نہ ہوتے، معاذ اللہ ہمارے ایمانوں، ہم تو اس امت میں آ کر ایمان نہیں سنبھال پا رہے۔ تو یہ احسان اس لیے کیا کہ اللہ چاہے تو پہاڑ کو سر پر لائے، لیکن اس مصطفیٰ کی وجہ سے معاف کرے گا۔ ہمیں کیا معاف کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیا، فرمایا اس کی برکت سے وہ تمہارے بوجھ بھی اتارے گا، تمہاری گردنوں کو بھی آزاد کرے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ آیت نمبر 153، 54، 55، 56، 57، 58 یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آگے فرمایا وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ گلوں سے پھندا نکالے گا۔ اچھا اب آخر میں کیا ہے آیت میں؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو کہہ دے ان سب کو جب وہ آیا نا تو غلامی کرنا، ہم اہل کتاب ہے، چلو گلی پکڑو، جنت میں وہی جائے گا جو مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھائے گا، چلو نکلو یہاں سے۔ پادری دجال نواز صدی نے فتویٰ دیا کینیڈا میں 3 kinds believer in world۔ میں نے کہا پادری اگر یہودی بلیور ہے تو پھر جھگڑا کس سے؟ شرم نہیں آتی منہاجیوں، مرو ڈوب مت پانی، کچھ خدا کا خوف کرو، کس کی نعتیں پڑھتے ہو؟ اس رسول کی۔ اس کے مقابلے میں یہودیوں کو کھڑا کر دیا اس نے، اور کیا انعام ملا؟ ہمارے دوست بتاتے ہیں اوپر نیچے سے بھر دیا پیسوں سے۔ ملالہ کو جو ملنے والا تھا نا ایوارڈ، اس کے پیچھے یہ بڈھا 60 سال سے مر رہا تھا، لیکن مل گیا اس چھوکری کو۔ میں نے کہا گو تو نے ہاتھی کا بھی کھایا پھر بھی کوئی کام نہیں چلا کر۔ اللہ ایسے منافقوں سے بچائے۔ بھوپال میں ایک محل ہے، بھوپال ہے نا انڈیا میں، بھوپال قنوج، نواب صدیق حسن خان قنوجی۔ بھوپال میں ایک محل ہے، ایک کوٹھی ہے، کوٹھی۔ اس کوٹھی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تھوکا اس پر جاتا ہے، ہر مسلمان گزرتا تھو۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں، بھوپال، جاگ رہے ہو؟ بھوپال میں، ہندوستان، بھوپال میں ایک کوٹھی ہے، اس میں سب سے زیادہ جوتے پھینکے جاتے ہیں، سب سے زیادہ تھوکا جاتا ہے، کیونکہ وہ میر جعفر میر صادق کی کوٹھی ہے۔ اور اسی ہندوستان میں ایک اجمیر ہے، اور اسی اسلام آباد میں ایک ممتاز کی قبر ہے۔ آپ جا کر دیکھیے وہاں پر وفاداروں کے ساتھ سلام کیسے پیش کیے جاتے ہیں اپنے درجوں کے اندر۔ تو میر جعفر میر صادق دونوں شیعہ تھے۔ اب آپ ان کا حال دیکھیے، ان کو تھوکا جاتا ہے کیونکہ انگریز نے ان کو جھینگا بنا کر آگے پھینکا، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا۔ وہ خدا کا شیر شہید ہو کر جنت میں گیا، ان کو کچھ نہیں ملا، انگریزوں نے ان کو بھی پھڑکا دیا۔ لیکن آج مسلمان ہندوستان کے غیرت مند ہے کہ اس کی کوٹھی کو سلام نہیں، گزرتے ہوئے اس پر تھوک کے جاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اب یہاں سے پتا چلا فلا فالذین آمنوا بہ، کہ وہ ایمان لائیں اس پر، وعزروہ ونصروہ، اور عزت کریں میرے محبوب کی اور مدد کریں۔ عزروا، عزر یعزر تعزیر، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی سپورٹ نہیں یار ذرا مدد کر دو اس کی، نا نا، تعزیر اس مدد کو کہتے ہیں جس میں تعظیم ہوتی ہے، اور ابھی یعنی دل سے کسی کے ساتھ کھڑا ہونا، جبکہ بندہ اس کو اپنا آقا مانے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے مشن کی، جیسا ہمیں کہا جا رہا ہے، میرے محبوب کے مشن کی خواہ تائید نہیں کرنا، بلکہ ان کو آقا مان کے کرنا، کیونکہ تعظیم کے ساتھ وَعَزَّرُوهُ، تعظیم سے ان کی عزت کرنا، وَنَصَرُوهُ، اور پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر اس قرآن کی طرف آنا جو ان کو اترا، یعنی پہلے مصطفیٰ پھر قرآن۔ فرمایا ثم، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فرمایا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي، پھر اتباع اور اتباع کرنا اس نور کی جو ہم نے اس پر اتارا، یعنی قرآن۔ یعنی قرآن کو بعد میں رکھا، حضور کی عزت و توقیر کو پہلے رکھا۔ پتا چلا رب کا ماننا بھی، رب کو ماننا بھی اور قرآن کو ماننا بھی
برزخ اور سینٹر رسول اللہ کی ذات ہے. انہی کو ماننے کے ساتھ قرآن اللہ کو ماننا بھی قبول کیا جائے گا اور قرآن کو ماننا بھی قبول کیا جائے گا. اللہ کہتا اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں محبوب بتا دو کہ جو فلاح یافتہ ہے. نثار تیری چہل پہل پر لہذا ہم نے اپنے آپ کو صرف اویئر کیا ہے. یہ درس نہیں تھا، یہ ایک تمہید تھی. یہ درس نہیں تھا، درس میں تو بندہ فلو میں جاتا ہے، ایک رنگ میں جاتا ہے. یہ درس نہیں تھا، ایک بیداری کی فکر تھی. میں عہد کرتا ہوں اپنے آپ سے کہ میں اس بات کو نہیں بھولوں گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کل تحفظ ناموس رسالت کی ریلی میں آپ نکلے، بالکل غیر جذباتی ہو کر بات کر رہا ہوں. مسجد میں اگر ہنسنا جائز ہوتا تو میں ہنس کے بھی آپ کو بتاتا کہ میں بالکل ریلیکس ہوں. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، کچھ جذبات، لوگ کہتے ہیں بہت جذباتی ہو گئے. میں نے کہا جذبات ہی تو ایمان ہوتے ہیں. سب کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننا یہ جذبات نہیں ہے. ایک کو مان کر سب کا انکار کرنا یہ جذبات نہیں ہے. پہلے لا کہنا، پہلے ہاں نہیں، پہلے اللہ نہیں کہنا، پہلے کہنا لا الہ، کوئی بھی نہیں، میں مانتا ہی نہیں کسی سے. پہلے نفی ہے، پہلے انکار ہے، پھر اس بات. کیونکہ اس بات کا مزہ آتا ہے جس میں انکار ہوتا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہیے میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی اور میری جان سب میرے اللہ کے لیے ہے. لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا دائمی کلام، بات ختم ہو رہی ہے. میں نے اور آپ نے پڑھا، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا. میں نے قرآن شریف پڑھنا تھا اس لیے میں کرسی پر بیٹھا تھا. ہم سب ایک بھائیوں کی طرح ایک امت ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد اور مراد تھا اپنے آپ کو بیدار کرنا. اپنے آپ کو، شیطان آپ کے دلوں میں خوف پیدا کرے گا، آپ کو حق سے روکے گا. کیا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کا اس پر ایمان ہے کہ کائنات کے سب سے سچے حضور ہیں؟ ایمان ہے سب کا؟ ذرا زور سے بولیں، ایمان ہے آپ کا؟ میرے آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر بات کرنے سے نہ موت قریب آتی ہے نہ رزق دور جاتا ہے. اب ہم شیطان کا مشورہ لیں گے یا رسول اللہ کی بات لیں گے؟ بولو، کس کی بات لیں گے؟ لہذا کل کا جلوس آپ کے ایک نئے رنگ میں ہونا چاہیے. ایک جذبے، دل میں بڑی سختی ہونی چاہیے ان گستاخوں کے لیے. بھارت کے لیے کیونکہ وہ اس کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کے لیے کل بھی نفرت ہونی چاہیے. فرانس کے لیے، اس کی جن لوگوں نے حمایت کی اس کے لیے. یہ سیاسی سکورنگ نہیں، سیاسی بھی ہے تو بیٹا سیاست کریں گے. تم نے اس علاقے میں پتنگ کو بڑا ووٹ دے دیا ہے، جس نے قادیانی کو لایا. انشاءاللہ وقت آئے تو وہ بھی کریں گے. ہم نہیں کرے کوئی اور کرے، تائید دیں گے. کیونکہ جب اللہ نے طاقت توانائی بولنے کی دی ہے تو یہ حصہ بھی پھر نیک لوگوں کے حصے میں ڈالیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ اس پاکستان کو اور مسلمانوں کو اس کٹھن مراحل کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ ایک قوم ہو کر، توجہ ہے، ایک قوم ہو کر اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سیاسی سکورنگ جو نیٹ ہو رہی ہے، میں اس کی بھی مذمت کروں گا. میں کوئٹہ کے دھماکے کی مذمت کروں گا. آج میں پشاور کے اندر جو ہوا، اللہ اکبر، ننھے بچوں کو مار دیا گیا. خدا ان دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو کیفے کردار تک پہنچائے. ہم نہیں ڈرے، نہیں، کچھ نہیں ہوگا، موت اپنی جگہ پر آئے گی، لیکن حق بولنا چاہیے. بولو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس ملک کو سلامت رکھے. میرے دوستوں بزرگوں، ایک قوم بن کے ہم نے اس مشن پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے آنے والی امت کے حوالے سے. لوز نہیں کرنا. فواد چودھری جیسے بھینسے اور لبرل جیسے ان کمینوں کو دیکھ کر آپ نے پالیسی نہیں بنانی. آپ نے قائد اعظم کا چہرہ دیکھنا ہے، آپ نے علامہ اقبال کو دیکھنا ہے، آپ نے سرے جھنڈے کو دیکھنا ہے، آپ نے میجر عزیز بھٹی جیسے غیرت مند کو دیکھنا ہے، آپ نے کرنل شیر خان جیسے کو دیکھنا ہے، آپ نے اس مٹی میں رہنے والے ان شہداء کو دیکھنا ہے، اور اس کو لے کر اپنی فکر کو آگے بڑھانا ہے. اپنی صفوں کو آپ نے کمزور نہیں کرنا ہے، اور ایک بات کرنا ہے آقا کی بارگاہ میں کہ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. ہاتھ اوپر کر کے کہیے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ.
کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ رب العالمین اس شب کی برکت سے تمام عالم اسلام پر فضل فرمائے. بھارت میں جو میرے مسلمان غریب بھائی ہیں، یورپ میں جو میرے مسلمان غریب بھائی ہیں، برطانیہ امریکہ میں جو میرے غریب مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے درد کو جانتے ہیں کہ اس وقت وہ کس پریشانی کے اندر ہے، لیکن ہم ان کو حوصلہ دلاتے ہیں کہ اپنے عزم میں رکھیے. یہ دل آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، یہ دل آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. وقت پھر آئے گا، اور وقت تو ایک ایسا آئے گا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. بولو سبحان اللہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا و رب العرش جس کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول. اللہ آج کی شب کے سب کے امت پر رحم فرمائے، کشمیر پر رحم فرمائے. اللہ رب العالمین پاکستان پر رحم فرمائے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، عرب کے مسلمانوں پر رحم فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ایک قوم ہو کر شعوری جذبے کے ساتھ سیاسی سکورنگ کی بجائے، ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا کہ ہم نے لیٹر لکھا ہے، اب اس کو کر گزریں. آپ تاریخ میں آپ باقی ہو جائیں گے، تاریخ میں باقی ہو جائیں گے، کر گزرے. اور اگر اس کو لیٹر تک رہیں گے تو آپ نہ دلوں میں رہیں گے. آج بھی قبرستانوں میں ہم جاتے ہیں، کتے موت رہے ہوتے ہیں قبروں پر، لیکن آج بھی جو نبی پاک کے نام پر گئے ہیں ان کے قبروں کے اوپر تلاوت قرآن کا رشتہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی. سلمان کی قبر دیکھو جو مر گیا، کتے اس پر پیشاب کر رہے ہیں، آئے دن نیٹ پر آ رہی ہے، غازی کی قبر پر. یہ فیصلے آخرت کے ہیں اور اس کو جذبات ہی سے لینا ہوگا، پاکیزہ جذبات کے ساتھ. اللہ رب العالمین آج کی شب کو پاکستان کے لیے رحمت والی بنائے، دہشت گردی سے نجات والی بنائے. اللہ افواج پاکستان، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی یونیورسٹیاں، پاکستان کی کالجز، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے بازار، پاکستان کی مساجد، پاکستان کی کھیت و کھلیان، پاکستان کے ڈیم، کھیتیں، ہر وہ ذریعہ جو زیست کا تقاضا ہے، مولا کریم رحمتوں کا نزول فرما اور یہی کرامتیں ہر مسلمان کو عطا فرما. ہماری صفوں میں میر جعفر میر صادق کے ساتھ جڑ کر چلنے کی بجائے ہمیں اپنے دل کے فیصلوں پر عمل کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرما. کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. توبہ کلمات ہم بھی بڑی بے حیائی کے کام کر دیتے ہیں اور گندے کام کر دیتے ہیں. آج اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. ہم نے توبہ کی آیت پڑھی ہے اور حضور سے جڑیں گے تو توبہ قبول ہے، اور اس توبہ سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک شعر صلاۃ و سلام کا ہوگا تمام حضرات کا.